ڈبل وائٹ ناول نمبر 5 عمران سیریز مظہر کلیم ایم اے۔ اس ناول کے 3 حصے ہیں اور یہ پہلا حصہ ہے۔ راحت کلب کا مشہور و معروف آرکسٹرا راک اینڈ رول کی دھن بجا رہا تھا اور کلب کے 24 فرش پر جوان جسم واہلانہ انداز میں تھرک رہے تھے۔ بہت سے لوگ ڈائننگ ہال کے ارد گرد بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے اور فضا میں خوشیوں سے بھرپور مترم کہکے گونج رہے تھے۔ راحت کلب اس دنیا سے علیحدہ کوئی ایسا حسین خلق معلوم ہو رہا تھا جہاں کے باسیوں پر کبھی غموں کا سایہ تک نہ پڑا ہو۔ ہال کے ایک کونے میں عمران بھی اپنے آگے کافی کی پیالی رکھے موجود تھا۔ اس کے جسم پر سلیقے کا لباس تھا اور چہرے پر ایک پروقار سنجیدگی چھائی ہوئی تھی، چنانچہ بہت سی نظریں اس پر جمی ہوئی تھیں۔ بہت سی لڑکیوں نے اسے ڈانس کی آفر بھی کی، لیکن اس نے سب کو ٹال دیا۔ آج صبح سے اس کا موڈ خراب تھا۔ نہ جانے کیوں جب وہ آج صبح بستر سے اٹھا تو اس کی طبیعت میں کسل مندی موجود تھی۔ سر پر غبار سا چھایا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے سوچا شاید رات بہت دیر تک جاگنے کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، کیونکہ کل رات اس کے فلیٹ پر شطرنج کی بازی جمی رہی تھی۔ صفدر ویسے ہی اس سے ملنے آیا تھا۔ بس بیٹھے بیٹھے اچانک شطرنج کھیلنے کا موڈ بن گیا اور پھر تقریباً ساری رات شطرنج چلتی رہی۔ گیم چونکا بہت دلچسپ تھا اور پھر دونوں ماہر کھلاڑی، اس لیے لطف دوبالا ہو گیا اور نتیجتاً کافی رات گئے تک بازی چلتی رہی۔ لیکن سلیمان بیچارے کی مفت میں کمبختی آ گئی۔ وہ چائے پلاتا پلاتا عاجز آ گیا، لیکن عمران کا حکم تھا، اس لیے حکم حاکم مرغ مفادات جا بے بس تھا۔ خدا خدا کر کے رات گئے، کہیں جا کر کھیل ختم ہوا اور صفدر اپنے فلیٹ کو رخصت ہوا تو عمران بھی سو گیا، لیکن حسب عادت صبح سویرے پھر اٹھ بیٹھا۔ آج کل چونکہ پاکیشیا سیکرٹ سروس کے پاس کوئی کیس نہیں تھا، اس لیے دن تقریباً بوریت میں گزرتے تھے۔ بوریت دور کرنے کے لیے اس نے کلب جانے کا پروگرام بنایا اور اب وہ کلب میں بیٹھا کافی پی رہا تھا کہ اچانک ایک خوش پوش نوجوان اس کی میز کے قریب آ کر رک گیا۔ عمران نے چونک کر سر اٹھایا اور اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ اس نوجوان نے بڑے مہذب لہجے میں پوچھا۔ عمران نے ایک نظر اسے سر سے پیر تک دیکھا تو وہ نوجوان عمران کے اس انداز پر کچھ جھیم سا گیا۔ تشریف رکھیں، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ شکریہ، نوجوان نے کہا اور وہ عمران کے سامنے ہی کرسی پر بیٹھ گیا، جبکہ عمران سر جھکا کر کافی پینے لگا۔ اس نوجوان نے ایک نظر عمران پر ڈالی۔ آپ کب تشریف لائے؟ نوجوان نے کہا تو عمران نے متحیرانہ انداز میں اسے دیکھا، کیونکہ وہ سمجھ نہیں سکا تھا کہ اس فکرے سے اس نوجوان کا کیا مطلب ہے۔ اسے معاملہ کچھ دلچسپ معلوم ہوا۔ شاید یہ نوجوان غلط فہمی میں مبتلا ہے اور عمران کو کچھ اور سمجھ رہا تھا۔ یہ سوچتے ہی اچانک اس کے دماغ سے بوریت یوں اچانک چھڑ گئی جیسے سورج نکلنے سے قہر ختم ہو جاتی ہے، اور وہ دوبارہ موڈ میں آ گیا، لیکن اس کے چہرے پر وہی سنجیدگی تھی۔ آج صبح، عمران نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اگر سورج مغرب سے طلوع ہو جائے تو کیا محسوس ہوگا؟ نوجوان نے آہستہ سے پوچھا۔ اس کے لہجے میں دبا دبا جوش تھا۔ عمران حیران رہ گیا۔ وہ نوجوان اسے گھسنا چاہتا ہے یا کوئی اور معاملہ ہے؟ پھر عمران بھی اسے گھسنے پر آمادہ ہو گیا۔ بوریت کا کہیں نام و نشان نہ رہا تھا۔ عمران کی آنکھوں میں چمک سی آ گئی تھی۔ عقل پر ماتم کرنے کا وقت ہوگا، عمران نے بھی آہستہ سے کہا۔ اور اگر سورج چاند بن جائے تو؟ نوجوان نے سنجیدگی سے دوسرا سوال جڑ دیا۔ سر پر جوتے مارنے پڑیں گے، عمران نے جواب دیا، اور اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی فلمی رسالے کے سوال و جواب کا صفحہ پڑھا جا رہا ہو۔ اوکے، نوجوان نے اطمینان کا سانس لیا، جیسے اس کے سر سے ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہو۔ عمران کی حیرت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ کیا اس نوجوان کے دماغ کا کوئی اسکرو ڈھیلا ہے؟ لیکن دوسرے ہی لمحے نوجوان نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک لفافہ نکال کر عمران کے ہاتھ میں تھما دیا۔ لفافہ بند تھا اور اس پر کچھ تحریر نہیں تھا۔ عمران حیرت سے اس لفافے کو دیکھنے لگا، پھر کچھ سوچ کر اس نے لفافہ جیب میں ڈال لیا۔ نوجوان فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور واپسی کے لیے مڑ گیا۔
جبکہ عمران الوؤں کی طرح آنکھیں پھاڑے اسے دیکھتا رہ گیا اور وہ سیدھا ہال سے باہر نکل گیا۔ عمران نے چند لمحے سوچا اور پھر جیب سے ایک نوٹ نکال کر میز پر ڈالا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا کلب سے باہر آ گیا۔ نوجوان اس وقت کلب کے مین گیٹ سے باہر نکل رہا تھا۔ اس نے ہاتھ دے کر ایک خالی ٹیکسی روکی اور پھر دروازہ کھول کر بیٹھ گیا۔ عمران جلدی سے اپنی اسپورٹس کار کی طرف بڑھا اور دوسرے ہی لمحے اس کی کار ٹیکسی کا تعاقب کر رہی تھی۔ عمران سوچ رہا تھا کہ معاملہ کچھ پراسرار ہے، کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ نوجوان کے سوالات کوئی مخصوص کوڈ تھے جس کے جواب اتفاق سے اس نے صحیح دے دیے تھے، اور نتیجتاً وہ لفافہ اسے مل گیا۔ لیکن اب وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ نوجوان کون ہے اور کہاں رہتا ہے، اس لیے اس نے تعاقب ضروری سمجھا۔ اس نوجوان کی ٹیکسی مین روڈ سے ہوتی ہوئی جہانگیر روڈ پر مڑ گئی اور پھر ایک بہت بڑی کوٹھی کے مین گیٹ کے اندر چلی گئی۔ عمران سامنے سے گزرا تو اسے کوٹھی پر عاصم ولا لکھا ہوا نظر آیا۔ وہ آگے بڑھتا چلا گیا کیونکہ اس کا ٹھکانہ تو اس نے دیکھ لیا تھا۔ اب وہ اطمینان سے وہ لفافہ دیکھنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے کار کا رخ سیدھا اپنے فلیٹ کی طرف موڑ لیا۔ ایک لمحے کے لیے اس نے سوچا واپس کلب جایا جائے، لیکن پھر اس نے اپنا خیال بدل دیا۔ کچھ دیر بعد وہ اپنے فلیٹ میں صوفے پر بیٹھا لفافہ کھول رہا تھا۔ لفافہ کھلتے ہی جو چیز اس میں سے نکلی اسے دیکھ کر عمران کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں۔ وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ لفافے میں ایسی چیز ہوگی۔ وہ کافی دیر تک اسے بیٹھا گھورتا رہا۔ لفافے میں سے ایک بندر کی تصویر نکلی تھی جو درخت کی شاخ پر بیٹھا منہ چڑھا رہا تھا۔ لفافے میں سے ایک بندر کی تصویر نکلی تھی جو درخت کی شاخ پر بیٹھا منہ چڑھا رہا تھا۔ نوجوان ٹیکسی سے اتر کر کوٹھی میں داخل ہوا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا کوٹھی کے ایک کمرے میں داخل ہوا۔ اس کمرے کا فرش سیاہ رنگ کی خوبصورت ٹائلوں سے بنا ہوا تھا۔ نوجوان نے پھرتی سے کمرے کے ایک کونے کے ایک ٹائل کو بوٹ کی ٹو سے دبایا اور پھر دوسرے لمحے اسی کونے کی ایک دوسری ٹائل کو دبایا تو فوراً سامنے کی دیوار میں ایک دروازہ کھلا اور وہ نوجوان اس کے اندر داخل ہو گیا۔ اس کے اندر داخل ہوتے ہی دروازہ بند ہو گیا۔ اب وہ نوجوان سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ سیڑھیاں اتر کر وہ ایک اور کمرے کے دروازے پر آ کر رک گیا۔ دروازہ بند تھا۔ اس نے دروازے پر مخصوص انداز میں دستک دی۔ کم ان، اندر سے بھاری بھرکم آواز آئی اور نوجوان دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ کمرہ بالکل ہی تاریک تھا۔ اس کے پیچھے دروازہ بند ہو چکا تھا۔ نوجوان دروازے کے ساتھ ہی ہاتھ باندھ کر مودب کھڑا ہو گیا۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اندھیرے میں بھی کوئی غیر مرئی نظریں اس کے جسم کو چیر رہی ہوں۔ پھر اچانک چٹک کی آواز سنائی دی اور جہاں وہ نوجوان کھڑا تھا وہ جگہ روشنی میں نہا گئی۔ روشنی سیدھی چھت سے آ رہی تھی۔ باقی کمرہ اسی طرح تاریک تھا کیونکہ چھت میں بلب پر کچھ اس طرح کی شیڈ لگائی گئی تھی کہ روشنی براہ راست صرف اسی حصے پر پڑ رہی تھی۔ نمبر 2۔ اندھیرے میں دوبارہ وہی بھاری بھرکم اور سرد آواز گونجی۔ یس باس، نوجوان نے مودبانہ لہجے میں جواب دیا۔ لفافہ پہنچا آئے؟ باس نے پوچھا۔ یس باس، نوجوان نے مودبانہ لہجے میں کہا جسے نمبر 2 کہہ کر پکارا گیا تھا۔ لفافہ لینے والا وہی شخص تھا جس کے متعلق تمہیں بتایا گیا تھا؟ باس نے کہا۔ یس باس، نمبر 2 نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ باس نے پوچھا۔ اس کے لہجے میں گھراہٹ نمایاں تھی۔ نوجوان ایک لمحے کے لیے کانپ کر رہ گیا۔ باس، وہ اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس نے سرخ رنگ کی ٹائی باندھ رکھی تھی۔ نمبر 2 نے حواس بحال کرتے ہوئے جواب دیا۔ تم نے کوٹ دہرائے تھے؟ باس نے پوچھا۔ یس باس، اس نے تمام کوٹ کے جوابات بالکل صحیح دیے تھے، نمبر 2 نے کہا۔ لیکن تم جلدی کیسے واپس آ گئے؟ باس نے پوچھا۔ باس، وہ وقت سے پہلے آ گیا تھا، نمبر 2 نے کہا۔ کیا مطلب؟ باس نے چونک کر کہا۔ اب آواز میں درندگی کا عنصر شامل تھا۔ باس، وہ وقت سے پہلے آ گیا تو میں نے سوچا کہ جلدی فارغ ہو جاؤں، نمبر 2 نے کہا۔ کہیں تم نے کسی غلط آدمی کو تو لفافہ نہیں دے دیا؟ باس نے کہا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے باس؟ نمبر 2 نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا۔
اس کا حلیہ بتاؤ۔ باس نے کہا تو نمبر 2 نے عمران کا حلیہ بتا دیا۔ دوسرے ہی لمحے پورا کمرہ روشن ہو گیا۔ ایک لمحے کے لیے نمبر 2 کی آنکھیں چندیا سی گئیں، لیکن دوسرے لمحے اسے اپنے سامنے ایک غیر ملکی کھڑا نظر آیا۔ نمبر 2 کے لیے یہ پہلا موقع تھا جب وہ باس کو دیکھ رہا تھا، ورنہ ہمیشہ وہ اندھیرے میں ہی رہتا تھا۔ نمبر 2 کی سمجھ میں نہیں آیا کہ حلیہ بیان کرتے ہی باس نے روشنی کیوں کر دی۔ اس نے ایک نظر باس کے چہرے پر ڈالی، لیکن باس کا چہرہ دیکھتے ہی اس کی روح فنا ہو گئی، کیونکہ غصے سے اس غیر ملکی کا چہرہ بگڑ کر رہ گیا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور وہ اپنے ہونٹ کاٹتے ہوئے نمبر 2 کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تم بالکل گدھے ہو نمبر 2، باس کی آواز غصے سے پھٹ گئی۔ یس باس، نمبر 2 نے سر سے پاؤں تک کانپتے ہوئے کہا۔ تم نے غلط آدمی کو وہ لفافہ پہنچایا ہے، باس نے گھرراتے ہوئے کہا۔ نہیں باس، یہ ناممکن ہے، نمبر 2 نے کانپتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ وہ غیر ملکی کوئی جواب دیتا، کمرے میں رکھے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی زور زور سے بجنے لگی، تو باس نے لپک کر ریسیور اٹھایا۔ یس، غیر ملکی نے گھرراتے ہوئے کہا، اور پھر چند لمحے وہ دوسری طرف سے بات سنتا رہا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہوتا جا رہا تھا، اور پھر اچانک اس نے ریسیور کریڈیبل پٹخ دیا۔ سنا تم نے؟ ہمارے مطلوبہ آدمی اب وہاں موجود ہے، باس نے درندگی آمیز لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ نمبر 2 نے کانپتے ہوئے کہا۔ اس کی پیشانی سے پسینہ بہہ رہا تھا اور اس کا رنگ ہلگی کی طرح زرد تھا۔ مطلب یہ کہ تم نے لفافہ غلط آدمی کو پہنچا دیا ہے، لہٰذا اب تم اس کی سزا بھگتو، باس نے گھرراتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے جیب سے ریوالور نکال کر اس کا رخ نمبر 2 کی طرف کر دیا۔ لیکن وہ کوڈ ورڈ، نمبر 2 نے ریوالور کی نال پر نظریں جماتے ہوئے کہا۔ تم بکواس کرتے ہو، غلط آدمی ان کوڈ ورڈز کا جواب کبھی صحیح نہیں دے سکتا۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ تم نے جان بوجھ کر لفافہ غلط آدمی کو دیا ہے، باس نے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ ہرگز نہیں باس، اس نے کوڈ ورڈز کے جوابات بالکل صحیح دیے تھے، نمبر 2 نے کانپتے ہوئے کہا۔ لیکن پھر وہ اچانک چیخ مار کر گر پڑا، کیونکہ باس کے ریوالور سے گولی نکل کر اس کے دل میں سوراخ کر چکی تھی۔ چند لمحے تڑپنے کے بعد نمبر 2 بے حس و حرکت ہو گیا۔ سر سلطان اپنے ڈرائنگ روم میں بے چینی سے ٹہل رہے تھے۔ ان کی پیشانی پر ابھری ہوئی لکیریں ان کی گہری سوچ کو ظاہر کر رہی تھیں کہ اچانک وہ رک گئے اور غور سے سننے لگے۔ ان کے کانوں میں باہر کار رکنے کی آواز سنائی دی، اور پھر چند لمحوں بعد انہوں نے اطمینان کا سانس لیا، کیونکہ دروازے سے عمران داخل ہو رہا تھا۔ عمران سر سلطان کو دیکھ کر ایسے آنکھیں جھپک رہا تھا جیسے انہیں پہلی بار دیکھ رہا ہو اور پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ سر سلطان ایک لمحے کے لیے عمران کی طرف خالی خالی نظروں سے دیکھتے رہے، پھر جیسے وہ چونک پڑے۔ بیٹھو، سر سلطان نے صوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور پھر خود بھی کرسی پر بیٹھ گئے۔ عمران نے جب سر سلطان کو اس قدر پریشان دیکھا تو اس نے شرارت کا مزید پروگرام فی الحال ملتوی کر دینے کا فیصلہ کیا اور آرام سے صوفے پر بیٹھ گیا۔ سر سلطان آنکھیں بند کیے کچھ سوچنے لگے۔ وہ اپنے خیالوں میں کافی حد تک گم تھے۔ عمران نے بھی ایک لمحے کے لیے غور سے سر سلطان کی طرف دیکھا اور پھر صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لیں۔ سر سلطان کافی دیر تک آنکھیں بند کیے سوچتے رہے، پھر ان کے چہرے پر سکون سا چھا گیا، جیسے انہوں نے کوئی فیصلہ کر لیا ہو۔ انہوں نے آنکھیں کھولیں اور سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، لیکن پھر عمران کی طرف دیکھ کر چونک پڑے، کیونکہ عمران آنکھیں بند کیے سو رہا تھا، اور اس پریشانی کے باوجود سر سلطان کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ عمران بیٹے، سر سلطان نے آہستہ سے کہا، اور عمران یوں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا جیسے گھر میں چور گھس آنے کا شور سن کر مالک مکان اٹھ بیٹھتا ہے۔ ارے لا حول ولا قوت، مجھے نیند آ گئی تھی۔ نیند بھی کیا چیز ہے سر سلطان صاحب، میں نے سنا ہے سولی پر بھی نیند آ جاتی ہے، تو پھر میرے خیال میں بے خوابی کے مریضوں کو ڈاکٹر سولی پر بٹھا دیا کریں۔ عمران کی باتوں کا چرچا چل پڑا۔ سنو عمران بیٹے، میں سخت پریشان ہوں، سر سلطان نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ پریشان ہو آپ کے دشمن، بلکہ دشمنوں کے بھی دشمن، عمران نے بڑے پرخلوص لہجے میں کہا۔ تم خاموش بھی ہوگے یا یوں ہی بولتے چلے جاؤ گے؟
سر سلطان نے کہا تو عمران نے اس طرح سختی سے منہ بند کر لیا جیسے اس نے نہ بولنے کا عزم کر لیا ہو۔ عمران، تمہیں معلوم ہے ہمارا ملک تباہی کے دانے پر کڑا ہے۔ تم محسوس بھی نہیں کر سکتے کہ اس وقت اعلیٰ آفیسروں کا کیا حشر ہو رہا ہے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آخر اس ملک کا کیا بنے گا۔ سر سلطان نے پریشانی میں بے ربط سے جملے کہے۔ وہ یوں محسوس کر رہے تھے جیسے انہیں بولنے کا طریقہ بھول گیا ہو۔ انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ عمران کو اپنا ماضی الضمیر کیسے سمجھائیں، مگر عمران آنکھیں پھاڑے حیرت سے سر سلطان کو دیکھ رہا تھا جیسے کوئی بچہ پہلی بار سرکس دیکھ رہا ہو۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ کون سی پریشانی ہے جس کی وجہ سے سر سلطان جیسا ٹھنڈے دل و دماغ کا آدمی یوں پریشان ہو گیا کہ اس کے منہ سے صحیح جملے بھی نہیں نکل سکے۔ اس نے محسوس کیا کہ معاملہ کچھ ضرورت سے زیادہ سنگین ہے، اس لیے وہ سنجیدہ ہو گیا، جبکہ سر سلطان اپنی حالت محسوس کر کے اب خاموش ہو گئے تھے۔ شاید وہ بولنے سے پہلے مناسب جملے سوچنا چاہتے تھے۔ آخر ایسی کون سی قیامت ٹوٹ پڑی ہے جس کی وجہ سے آپ اتنے پریشان ہو گئے ہیں؟ عمران نے کہا۔ اس کے لہجے میں بے پناہ سنجیدگی تھی۔ عمران بیٹے، کیا بتاؤں؟ ملک کا ایک نہایت قیمتی راز چوری ہو گیا ہے۔ تمہیں معلوم ہے ہمسایہ ملک سے آج کل ہماری سرحدی جھڑپیں جاری ہیں۔ ہمارے ہمسایہ ملک کی شروع سے یہ خواہش رہی ہے کہ وہ کسی طرح ہمارے ملک کو ختم کر کے اپنے ملک میں شامل کر لیں۔ اس خواہش کے پیش نظر اس نے بے پناہ جنگی تیاریاں کر رکھی ہیں، لیکن خدا کے فضل و کرم سے ہماری فورس بے حد چوکنی اور تربیت یافتہ ہے، اس لیے انہوں نے آج تک براہ راست حملہ کرنے کی جرأت نہیں کی۔ لیکن آج کل ان کی تقریروں اور بیانات سے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے وہ عن قریب حملہ کرنے والے ہیں اور انہیں کسی خاص پیغام یا ہدایت کا انتظار ہے۔ ہم اب تک نہیں سمجھ سکے تھے کہ انہیں کس چیز کا انتظار ہے، لیکن آج سب کچھ ہم پر عیاں ہو گیا ہے۔ ہمارے ملک کا سب سے قیمتی راز، جس میں ہمارے ملک میں بحری، بری اور ہوائی فوجوں کے اڈوں کی تفصیلات، ہمسایہ ملک کی طرف سے ممکنہ حملے کے جواب میں ہمارا دفاعی نظام، فوجوں اور اسلحے کی تعداد کے متعلق تمام تفصیلات درج ہیں، کل رات وہ غائب ہو گیا ہے۔ اب فوری طور پر یہ سب نظام تبدیل نہیں کیا جا سکتا، اور اگر یہ راز ہمسایہ ملک تک پہنچ گیا تو پھر ہمارے ملک کا خدا حافظ ہے۔ ہم یوں کچل دیے جائیں گے جیسے چونٹی پیر تلے کچلی جاتی ہے۔ اس لیے میرے دماغ میں دھماکے ہو رہے ہیں۔ میں سوچ رہا ہوں کہ اب کیا ہوگا۔ سر سلطان نے جب بولنا شروع کیا تو پھر بولتے ہی چلے گئے، اور عمران آنکھیں پھاڑے حیرت سے سر سلطان کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے کانوں میں سیٹیاں بج رہی تھیں۔ واقعی سر سلطان کا کہنا بجا تھا۔ اگر وہ راز ہمسایہ ملک تک پہنچ گیا تو اس کا نتیجہ بے حد بھیانک ہوگا۔ عمران بیٹے، جس طرح بھی ممکن ہو وہ راز ہمسایہ ملک تک پہنچنے سے پہلے ہمیں واپس مل جائے، یہ تمہارا کام ہے۔ یوں سمجھ لو 10 کروڑ افراد کی زندگی اور موت تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اگر وہ راز ہمیں مل گیا تو 10 کروڑ افراد زندہ بچ جائیں گے، ورنہ، سر سلطان نے کہا اور پھر خاموش ہو کر ہونٹ کاٹنے لگے۔ مگر آپ نے یہ تو بتایا نہیں کہ وہ راز کون سی فائل میں ہے اور کیسے چوری ہوا، کہاں سے چوری ہوا اور چوری کا کب پتہ چلا؟ عمران نے تیزی سے کہا۔ ارے ہاں، واقعی یہ تو میں نے تمہیں بتایا ہی نہیں۔ واقعی میرا دماغ معاف ہو گیا تھا۔ یہ تمام راز کسی فائل میں نہیں بلکہ ایک چھوٹی سی چیز میں بند ہے۔ پچھلے سال ایک انتہائی خفیہ میٹنگ میں صدر مملکت اور وزیر خارجہ نے تجویز پیش کی تھی کہ اس قسم کے راز کسی فائل میں ہونے کی بجائے کسی اور ترکیب سے رکھے جائیں، کیونکہ فائلوں کی چوری آج کل عام ہو گئی ہے۔ اس لیے فوجی ماہرین نے ان تمام رازوں کو اس طرح ایک کوڈ میں ڈھالا تھا کہ بظاہر وہ کسی منہ چڑھاتے بندر کی تصویر معلوم ہوتی تھی، لیکن دراصل، سر سلطان نے کہا تو عمران بندر کی تصویر کے الفاظ سن کر یوں اچھل پڑا جیسے اسے کسی بچھو نے کاٹ لیا ہو۔ اس کی نظروں میں کچھ دیر پہلے کی تصویر گھوم گئی جو عجیب و غریب طریقے سے اس تک پہنچی تھی۔ ہو سکتا ہے یہ وہی تصویر ہو جو غلطی سے اس تک پہنچ گئی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے وہ اسے میز پر رکھ کر آیا تھا۔ وہ اس تصویر پر غور کر رہا تھا کہ سر سلطان کا فون آیا اور وہ تصویر وہیں رکھ کر یہاں چلا آیا۔
کیا اس تصویر میں موجود بندر کے نظر آنے والے دانتوں کے بائیں طرف ایک دانت غائب ہے؟ عمران نے جلدی سے پوچھا۔ ہاں، لیکن تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ سر سلطان نے حیرت سے پوچھا۔ مل گیا، ابھی لے کر آتا ہوں۔ ویری گڈ، عمران چیختا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ ارے سنو، کیا بات ہے، میری بات تو سنو، سر سلطان نے چیختے ہوئے کہا، لیکن عمران کسی جن بوت کی طرح غائب ہو چکا تھا۔ جولیا اور صفدر صدر بازار میں شاپنگ کر رہے تھے۔ جولیا نے کچھ کپڑے اور دیگر چیزیں خریدنی تھیں۔ اس نے سوچا اکیلی کہاں بور ہوتی پھروں گی، اس لیے صفدر کو بھی ساتھ لے جایا جائے۔ اس طرح باتوں میں ذرا وقت اچھا گزر جائے گا، اور پھر شاپنگ کرنے کے بعد کسی اچھے سے ہوٹل میں بیٹھ کر اطمینان سے چائے پی جائے۔ اس خیال سے اس نے صفدر کو فون کیا۔ ادھر صفدر بھی فارغ بیٹھے بیٹھے تنگ آ گیا تھا۔ اس نے بھی سوچا چلو اس طرح کچھ تو وقت اچھا گزر جائے گا، اور پھر ویسے بھی وہ جولیا کو بے حد پسند کرتا تھا۔ وہ کبھی کبھی سوچتا کہ یہ لڑکی کتنی عظیم ہے جو اپنا وطن چھوڑ کر ہمارے وطن کو اپنا وطن بنائے بیٹھی ہے۔ وہ سوچتا اگر کسی کو بتایا جائے تو وہ یقیناً تسلیم کرنے سے انکار کر دے گا کہ کوئی غیر ملکی لڑکی کسی ملک کی سیکرٹ سروس کی ڈپٹی چیف ہو سکتی ہے۔ کوئی بھی ملک کسی بھی حالت میں کسی غیر ملکی فرد کو اپنی سیکرٹ سروس کی ہوا بھی نہ لگنے دے، اور ایکس 2 نے اسے ہم لوگوں پر ڈپٹی چیف بنا رکھا ہے۔ اور جولیا کس خوبی اور حب الوطنی کے ساتھ اپنے فرائض انجام دے رہی ہے۔ اس کی بے پناہ حب الوطنی اور اس ملک کی بقا کے لیے اس کے سر انجام دیے ہوئے کارناموں کو دیکھ کر کس کو یقین آ سکتا ہے کہ یہ غیر ملکی ہے؟ پھر صفدر کا خیال ایکس 2 کی طرف چلا گیا۔ وہ سوچتا جولیا سے زیادہ عظیم ایکس 2 ہے، جس نے جولیا جیسی شخصیت کو پہچانا اور اس پر اتنی بڑی ذمہ داری ڈال دی۔ کبھی کبھی اس کے دل میں خواہش سر اٹھاتی کہ وہ کسی طرح ایکس 2 کو اس کی اصل شکل و صورت میں دیکھے، اس کے ساتھ بیٹھ کر تبادلہ خیال کرے، لیکن پھر وہ اپنا دل محسوس کر رہ جاتا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ایسا ہونا ناممکن ہے۔ اس وقت بھی جولیا کے ساتھ ایک جنرل اسٹور میں کھڑے ہوئے وہ یہی سوچ رہا تھا کہ شاید اس بڑی دکان میں موجود بے شمار گاہکوں میں کوئی ایکس 2 ہو، کیونکہ اسے یقین تھا کہ ایکس 2 ان کی مصروفیات پر کڑی نگرانی رکھتا ہے تاکہ کسی وقت وہ انجانے پن میں کسی مجرم کا شکار نہ ہو جائیں۔ کیا سوچ رہے ہو؟ اچانک جولیا نے کہا تو صفدر چونک پڑا اور جھینپ سا گیا، کیونکہ جولیا ہاتھ میں پیکٹ لیے مسکراتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا کسی سے عشق ہو گیا ہے؟ جولیا نے ہنستے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ صفدر نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے جولیا کو گھورتے ہوئے کہا۔ مطلب یہ کہ آج کل گہری سوچوں میں غرق رہتے ہو، یہ تو عشق کی نشانیاں ہیں، جولیا نے وضاحت کرتے ہوئے کہا تو صفدر کہکا مار کر ہنس پڑا۔ جولیا، کبھی کبھار تم بھی دور کی کوڑی لاتی ہو، بھلا ہم لوگوں کو عشق جیسے بیکار کام کے لیے فرصت کہاں؟ ایک محبوب سے جان چھوٹے تو کسی اور طرف دھیان دیا جائے، صفدر نے ہنستے ہوئے کہا۔ کون محبوب؟ جولیا نے چونک کر کہا۔ اب جولیا کے حیران ہونے کی باری تھی۔ ارے اپنا ایکس 2، صفدر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تو جولیا کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ معلوم ہوتا ہے آج کل پھر ایکس 2 کی اصلیت جاننے کا دورہ پڑا ہوا ہے، جولیا نے کہا۔ ہاں، میں جب بھی بیکار ہوتا ہوں میرے دماغ میں یہی دھن سوار رہتی ہے، صفدر نے کچھ سوچتے ہوئے جواب دیا۔ چھوڑو، فضول سر کھپانے سے کیا فائدہ؟ یہ ایک ایسا بھول بھلائیاں ہے جسے نہ سمجھ سکتے ہو نہ سمجھا سکتے ہو، جولیا نے ایک اور دکان میں داخل ہوتے ہوئے کہا، اور صفدر مسکرا کر خاموش ہو گیا۔ جولیا کاؤنٹر پر لگے ہوئے مختلف کپڑوں کی ڈیزائن دیکھنے لگی، اور صفدر ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگا۔ اچانک ایک غیر ملکی نوجوان تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا دکان میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر بے پناہ پریشانی عیاں تھی۔ اس نے پریشان نظروں سے ادھر ادھر دیکھا اور پھر لمبے لمبے قدم اٹھاتا ہوا مینیجر کے دفتر میں داخل ہو گیا۔ صفدر اس کے چہرے سے عیاں پریشانی کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ اس نے سوچا معاملہ کچھ پراسرار ہے۔ اس نوجوان کا چہرہ دیکھ کر اسے ایسا محسوس ہوا جیسے خوفزدہ ہرن شکاریوں سے جان بچانے کے لیے پناہ گاہ ڈھونڈ رہا ہو۔ ابھی وہ اس معاملے پر غور کر ہی رہا تھا کہ دو اور نوجوان گھبرائے ہوئے دکان میں داخل ہوئے۔ انہوں نے تیز نظروں سے چاروں طرف دیکھا اور پھر سیدھے مینیجر کے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ صفدر سمجھ گیا کہ یہ دونوں اس پہلے نوجوان کے پیچھے آئے ہیں۔
جولیا ابھی تک کپڑے خریدنے میں مصروف تھی، اسے شاید کوئی ڈیزائن ہی نہیں پسند آ رہا تھا۔ صفدر نے ایک لمحے کے لیے جولیا کی طرف دیکھا اور پھر وہ مینیجر کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اسے نہ جانے کیوں اس معاملے میں دلچسپی سی ہو گئی تھی۔ شاید یہ بیکاری کا رد عمل تھا کہ وہ معمولی واقعات میں دلچسپی لینے لگا تھا۔ بہرحال وہ کمرے کے دروازے کے ساتھ والے کاؤنٹر پر کھڑا ہو کر کپڑا دیکھنے لگا۔ اس کاؤنٹر پر غیر ملکی سوٹنگ تھی۔ سیلز مین نے اسے سوٹنگ کے کئی تھان دکھائے اور وہ ایک کپڑا ہاتھ میں لے کر اسے غور سے دیکھنے لگا، لیکن اس کے کان مینیجر کے کمرے سے آنے والی تیز تیز آوازوں پر لگے ہوئے تھے۔ اندر شاید جھگڑا ہو رہا تھا۔ اچانک اس نے محسوس کیا جیسے کسی کا گلا دبا دیا گیا ہو۔ کیا بات ہے صاحب، آپ؟ سیلز مین نے صفدر کو بغور دیکھتے ہوئے کہا، کیونکہ اس نے محسوس کیا تھا کہ وہ کافی دیر سے کپڑے کے ڈیزائن پر آنکھیں گاڑے کھڑا ہے۔ اوہ، کوئی بات نہیں، میں کچھ سوچنے لگ گیا تھا، صفدر نے کہا اور ڈیزائن دیکھنے لگا۔ پھر اچانک اس کے ذہن میں ایک خیال آیا اور دوسرے لمحے اس کا رخ مینیجر کے کمرے کی طرف ہو گیا۔ اس نے دروازے پر دباؤ ڈالا تو دروازہ کھلا ہوا تھا۔ صفدر اندر داخل ہو گیا۔ اس کے اندر داخل ہونے سے ایسا محسوس ہوا جیسے وقت ٹھہر گیا ہو، کیونکہ اس کے سامنے ہی فرش پر ایک نوجوان اس پہلے والے نوجوان کا گلا دبا رہا تھا۔ نیچے پڑے ہوئے نوجوان کی آنکھیں باہر ابل آئی تھیں، جبکہ دوسرا آدمی اس کے سامنے ریوالور لیے کھڑا تھا۔ ایک سیکنڈ کے لیے ہر چیز رک گئی۔ صفدر بھی اس صورتحال کو دیکھ کر ٹھٹک گیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کوئی حرکت کرتا، اس کے سر پر پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ ریوالور کا دستہ اس کے سر پر لگا تھا اور اس کی آنکھوں کے آگے ستارے چمکنے لگے تھے۔ اسے محسوس ہوا جیسے وہ بے ہوش ہو رہا ہے۔ اس نے سوچا شاید چوٹ لگانے والا مینیجر تھا جسے وہ دیکھ نہ سکا تھا۔ اس کے بعد اس کے ذہن سے ہر چیز محو ہو گئی۔ ایک اندھیرا تھا جو چاروں طرف چھا گیا اور پھر دھڑام سے وہ فرش پر گر پڑا۔ ادھر جولیا جب کپڑے لینے کے بعد فارغ ہوئی تو اس نے صفدر کی طرف توجہ کی، لیکن صفدر کہیں بھی نظر نہ آیا۔ وہ حیرت سے دکان میں چاروں طرف دیکھنے لگی کہ صفدر کہاں چلا گیا۔ ابھی تو وہ اس کے ساتھ کھڑا تھا، لیکن صفدر وہاں ہوتا تو اسے نظر آتا۔ اس نے سوچا شاید بور ہو کر دکان سے باہر چلا گیا ہو، اس لیے وہ تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی دکان سے باہر آ گئی، لیکن صفدر اسے باہر بھی کہیں نظر نہ آیا۔ اس کے دماغ میں کھلبلی سی مچ گئی۔ اس نے سوچا کہ معاملہ کچھ پراسرار ہے کہ اس کے پاس کھڑا ہوا صفدر یکلگ غائب ہو جائے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، صفدر کو کہاں ڈھونڈے۔ وہ حیرت بھرے انداز میں ایک بار پھر دکان میں داخل ہو کر اسے تلاش کرنے لگی، لیکن صفدر کوئی کپڑے کا تھان تو نہ تھا کہ کہیں کاؤنٹر کے پیچھے گرا پڑا ہو۔ وہ اس صورتحال سے چکرا سی گئی۔ جب اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا تو وہ بڑبڑاتی ہوئی دکان سے باہر آ گئی اور چند لمحوں تک ادھر ادھر نظر دوڑانے لگی کہ شاید کہیں صفدر نظر آ جائے، لیکن بے سود۔ آخرکار وہ ٹیکسی میں بیٹھ کر اپنے فلیٹ میں آ گئی۔ اس نے سوچا صفدر کی اس پراسرار گمشدگی کی اطلاع ایکس2 کو دینی چاہیے، لیکن پھر وہ یہ سوچ کر رک گئی کہ آخر ایکس2 سے کیا کہا جائے، اور ہو سکتا ہے صفدر کسی کام سے کہیں چلا گیا ہو۔ ایکس2 کے لیے اس اطلاع کی کیا اہمیت ہے، لیکن پھر اس نے سوچا کہ اطلاع دے دینی چاہیے، ہو سکتا ہے صفدر کسی مصیبت میں پھنس گیا ہو۔ لیکن یہ بات اس کی سمجھ سے باہر تھی کہ آخر کپڑے کی دکان میں کھڑے کھڑے صفدر کس مصیبت میں پھنس سکتا ہے۔ ڈرتے ڈرتے اس نے ایکس2 کے نمبر پریس کیے اور ریسیور کان سے لگا لیا۔ ایکس2 کی مخصوص آواز جولیا کے کانوں سے ٹکرائی۔ جولیا دس اینڈ سر، جولیا نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیا بات ہے جولیا، تم گھبرائی ہوئی سی ہو؟ ایکس2 نے نرم لہجے میں پوچھا۔ سر، صفدر پراسرار طریقے سے غائب ہو گیا ہے، جولیا نے پہلے سے بھی زیادہ پریشان لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ کیا تم ہوش میں ہو؟ ایکس2 نے سخت لہجے میں کہا۔ سر، میں اور صفدر شاپنگ کرنے گئے تھے سپر کلاتھ ہاؤس نیو مارکیٹ میں۔ جب میں کپڑے خریدنے لگی تو صفدر میرے پاس کھڑا تھا، لیکن جب میں کپڑے خرید کر فارغ ہوئی تو صفدر غائب تھا۔ جولیا نے ڈرتے ڈرتے مختصر لفظوں میں تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ لیکن اس میں پراسراریت کہاں سے داخل ہو گئی اور تم اتنی گھبرا کیوں گئی ہو سکتا ہے وہ کسی کام سے چلا گیا ہو۔
ایکسٹو نے نرم لہجے میں کہا۔ لیکن سر، اگر وہ کسی کام سے جاتا تو کم از کم مجھے بتا کر جاتا، جولیا نے کہا۔ یہ واقعی غور طلب بات ہے، ایکسٹو کی آواز میں تفکر نمایاں تھا۔ اچھا، تم ایسا کرو کہ صدیقی کو فون کرو اور اسے ہدایت دو کہ وہ سپر کلاتھ ہاؤس پر جا کر صفدر کا پتہ کرے اور پھر مجھے رپورٹ دو، دوسری طرف سے ایکسٹو نے کہا۔ اوکے سر، جولیا نے کہا، اور پھر دوسری طرف سے ریسیور رکھنے کی آواز سن کر اس نے بھی کریڈل دبا دیا۔ اب وہ صدیقی کو فون کر رہی تھی۔ عمران نے تیزی سے کار کا دروازہ بند کیا اور پھر وہ ایک ایک چھلانگ میں دو دو سیڑھیاں پھلانگتا ہوا اوپر چڑھتا گیا۔ اس کے فلیٹ کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ آندھی اور طوفان کی طرح کمرے میں داخل ہوا، لیکن پھر وہ ایسے ٹھٹک کر رک گیا جیسے چلتی گاڑی میں یکدم بریک لگ جائے۔ اس کے کمرے میں افراتفری مچی ہوئی تھی، کوئی چیز بھی اپنے ٹھکانے پر نہ تھی، سب چیزیں ادھر ادھر فرش پر پھیلی ہوئی تھیں۔ صوفوں کے گدے پھاڑ دیے گئے تھے، قالین الٹا پڑا تھا، میز ایک کونے میں پڑی تھی اور تصویر غائب تھی۔ الماریاں کھلی ہوئی تھیں جیسے کسی نے بہت جلدی میں تلاشی لی ہو۔ عمران کا دماغ تیزی سے گھومنے لگا۔ وہ سمجھ گیا کہ مجرموں نے اسی تصویر کی تلاشی لی ہے، لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا مجرموں کو تصویر نہیں ملی جو انہوں نے دیوانہ وار تلاشی لی ہے؟ لیکن تصویر تو وہ میز پر چھوڑ گیا تھا، اور اگر وہ تصویر مجرموں کو نہیں ملی تھی تو پھر وہ کہاں گئی؟ کیا کوئی تیسری پارٹی بھی اس سلسلے میں دلچسپی لے رہی ہے جو اس تلاشی والے مجرموں سے پہلے تصویر پر ہاتھ صاف کر گئی ہے؟ عمران کمرے کے درمیان حیرت سے کھڑا سر کھجا رہا تھا کہ اسے اپنے پیچھے آہٹ سی محسوس ہوئی تو وہ پھرتی سے پلٹا، لیکن وہ سلیمان تھا جو ہاتھ میں شاپنگ بیگ اٹھائے حیرت سے آنکھیں پھاڑے کمرے کی حالت دیکھ رہا تھا۔ عمران دلچسپی سے اس کی حالت دیکھنے لگا۔ صاحب، یہ کیا کیا آپ نے؟ سلیمان نے کہا۔ اس کے لہجے میں ابھی تک حیرت کا عنصر غالب تھا۔ میرے خیال میں یہاں مشاعرہ منعقد ہوا تھا، عمران نے ایک صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ مشاعرہ؟ سلیمان نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، جس گھر میں سلیمان جیسا باورچی ہو وہاں ایسے ہی مشاعرے ہونے چاہیے، عمران نے کہا، مگر اس کے لہجے میں ہلکی سی تلخی شامل تھی۔ لیکن صاحب، میں تو بازار سودا صرف لینے گیا ہوا تھا، سلیمان نے عمران کی لہجے کی تلخی سے گھبراتے ہوئے جواب دیا، کیونکہ جہاں وہ عمران کے ساتھ ہر قسم کا مذاق کر لیتا تھا وہاں وہ اس کے غصے سے بھی بے حد ڈرتا تھا۔ اسے یاد تھا کہ ایک مرتبہ اس نے عمران کے تکیے کے نیچے رکھا ہوا ریوالور اٹھا کر الماری میں رکھ دیا تھا، کیونکہ اسے خطرہ تھا کہ کہیں رات کو سوتے ہوئے اچانک ریوالور نہ چل جائے۔ لیکن پھر اسی رات دو نقاب پوش ریوالور لیے عمران کے کمرے میں گھس آئے۔ عمران نے انہیں حسب عادت باتوں میں لگایا، لیکن اس کا ہاتھ تکیے کی طرف رینگ رہا تھا، لیکن تکیے کے نیچے ریوالور ہوتا تو اسے ملتا، وہ تو الماری میں بڑی حفاظت سے رکھا ہوا تھا۔ نقاب پوش بھی سمجھ گئے، چنانچہ ان میں سے ایک نے عمران پر گولی چلا دی۔ وہ تو عمران تھا جس نے فائر سے اپنے آپ کو نہ صرف بچا لیا بلکہ کچھ دیر کی ورزش کے بعد دونوں کو فرش چاٹنے پر مجبور کر دیا۔ لیکن ریوالور کے معاملے میں جب اس نے سلیمان سے پوچھا اور سلیمان نے بتایا کہ وہ تو الماری میں رکھا ہوا ہے تو عمران کا منہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ توبہ توبہ، سلیمان کو تو خوف کے مارے 3 راتوں تک نیند نہ آئی تھی۔ عمران کا چہرہ درندگی سے بھرپور تھا، لیکن عمران غصہ ضبط کر گیا اور ایسا موڈ چند لمحوں تک ہی رہا، پھر وہ پہلے جیسا عمران بن گیا۔ لیکن سلیمان آج تک اس کے غصے سے یوں ڈرتا تھا جیسے بچہ جن بھوت سے خوف کھائے۔ اب بھی عمران کے لہجے میں تلخی محسوس کر کے وہ گھبرا گیا تھا۔ سودا سلف لینے جاتے وقت فلیٹ کو کھلا چھوڑ جانے سے شاید دکاندار رعایت کر دیتا ہے، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ وہ دراصل تصویر کی گمشدگی سے بے حد پریشان تھا۔ نہیں صاحب، میں تو تالا لگا کر گیا تھا، سلیمان نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ عمران نے کہا اور خاموش ہو گیا اور آنکھیں بند کر کے کچھ سوچنے لگا۔ جبکہ سلیمان کچن کی طرف جانے لگا تو عمران نے آنکھیں کھول دی۔ سلیمان بیٹا، آج کیا پکانا ہے؟ پھر وہی دال بڑا مال تو نہیں لے آئے؟ عمران نے چہکتے ہوئے کہا تو سلیمان خوش ہو گیا۔ نہیں صاحب، آج تو میرے محبوب کی ڈش پکے گی، سلیمان نے ٹھمکے لگاتے ہوئے کہا۔ تمہارا دماغ تو نہیں خراب؟ میرے محبوب کوئی سبزی ہے جو پکائی جائے؟ کسی شاعر نے سن لیا تو مرنے مارنے پر آمادہ ہو جائے گا، عمران نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ صاحب، یہ جدید ڈش ہے، سلیمان نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔
جدید ڈش؟ کمال ہے، اب تو ڈشیں بھی جدید اور قدیم ہونے لگیں۔ عمران نے حیرت سے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا۔ ہاں صاحب، آپ بھلا کسی ہوٹل کے مالک یا باورچی رہے ہوں تو آپ کو پتا ہو کہ ڈشوں کے نام ہر روز بدلتے رہتے ہیں۔ پرانا نام 2-4 دن چلتا ہے، پھر اسے ختم کر کے اس کا کوئی نیا نام رکھ لیا جاتا ہے۔ سلیمان نے ایسے کہا جیسے وہ باورچی نہیں بلکہ کھانا پکانے کا انسائکلوپیڈیا ہو۔ اچھا، نام بدلتے ہیں؟ تو کیا تمہارا مطلب ہے ڈشیں وہی ہوتی ہیں، صرف نام بدلتے رہتے ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ جی ہاں باس، بدقسمتی سے ہمارے ملک میں ہر روز نئی سبزی اگنے سے تو رہی، سبزیاں تو وہ اگتی ہیں جو بابا آدم کے زمانے میں سے اگتی چلی آ رہی ہیں، اس لیے فیشن پورا کرنے کے لیے نام تبدیل کر لیے جاتے ہیں۔ مثلاً وہ ڈش جسے آج کل میرے محبوب کے نام سے پکارتے ہیں، پہلے زمانے میں اسے گوبھی گوشت کہا جاتا تھا، لیکن چونکہ گوبھی ایک پھول ہے اس لیے ڈش کا جدید نام میرا محبوب رکھ دیا گیا ہے۔ سلیمان نے داد طلب نگاہوں سے وضاحت کرتے ہوئے کہا، اور عمران سلیمان کی وضاحت سن کر سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اور سناؤں ڈشوں کے نام؟ انار کلی، سجن پیارا، چائنا پتی، آنکھ کا نشہ، تاج محل، لنڈا بازار، ماہی منڈا۔ سلیمان نے ڈشوں کے نام جلدی جلدی گنواتے ہوئے کہا۔ بس بس، خدا کے لیے بس کرو، یہ ڈشوں کے نام ہیں؟ یہ تو تم نے فلموں کے نام گنوانے شروع کر دیے ہیں۔ عمران نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ نہیں صاحب، یہ ڈشوں کے نام بھی ہیں۔ مثلا لنڈا بازار سوپ کو کہتے ہیں، کیونکہ سوپ انگریز لوگ کھانے سے پہلے پیتے ہیں، اس لیے سوپ کو لنڈا بازار کہا جاتا ہے۔ ماہی منڈا مچھلی کے کبابوں کو کہا جاتا ہے، اور اسی طرح سلیمان نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ خدا کے لیے ختم کرو اس ذکر کو، تم جانو اور تمہاری ڈشیں۔ میں باز آیا تمہاری ان ڈشوں سے، تم ماہی منڈا چھوڑو، مجھے آخری اسٹیشن کھلا دو تو بھی اف نہیں کروں گا۔ عمران نے اٹھ کر میز کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ عمران کو میز کی طرف جاتے دیکھ کر یکدم سلیمان کو کچھ خیال آیا۔ صاحب، میں تو بھول ہی گیا، آپ کو میرا خیال ہے شادی کرا ہی لینی چاہیے۔ سلیمان نے زوردار لہجے میں کہا۔ یہ ڈشوں کے ناموں کے درمیان شادی کہاں سے آ ٹپکی؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ صاحب، شادی ہوگی تو بچے بھی ہوں گے اور آپ کو خود بچہ نہ بننا پڑے گا۔ سلیمان نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ارے تجھے کیا ہو گیا ہے؟ قورمے کھا کھا کر تیرے دماغ پر چربی تو نہیں چڑھ گئی؟ عمران نے دوبارہ صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ صاحب، منہ چڑھاتے بندر کی تصویر بچے ہی دیکھتے ہیں، سلیمان نے تیزی سے کہا، اور تصویر کا سن کر عمران حیرت سے اچھل پڑا۔ تصویر؟ مگر منہ چڑھاتے بندر کی وہ کہاں ہے؟ عمران نے تیزی سے پوچھا۔ میں نے میز سے اٹھا لی تھی، سلیمان نے جھجکتے ہوئے کہا۔ زندہ باد میرے شہر، یہ کارنامہ کیا ہے تو نے، زندہ باد، خدا تیری 7 نسلوں کو باورچی بنائے۔ عمران کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا، اس نے خوشی سے سلیمان کو ہاتھوں سے پکڑ کر اٹھا لیا۔ ارے صاحب، مجھے چھوڑو تو صحیح، میں گر جاؤں گا۔ صاحب صاحب، سلیمان عمران کے ہاتھوں میں لٹکا ہوا چیخ رہا تھا، لیکن عمران اسے ہاتھوں پر اٹھائے دیوانہ وار ناچ رہا تھا، اور پھر اچانک عمران نے اسے فرش پر کھڑا کر دیا۔ کہاں ہے تصویر؟ عمران نے ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ صاحب میری بات تو سنیں۔ میں نے وہ تصویر اٹھا لی اور پھر جیب میں رکھ لی تاکہ کوٹھی جا کر بڑی بیگم صاحبہ کو دکھا دوں کہ اب صاحب بچوں کی شدید خواہش کی وجہ سے خود بچے بن گئے ہیں۔ سلیمان نے اپنی بھیریوں شروع کر دی۔ ارے میں کہتا ہوں وہ تصویر کہاں ہے اور تو بولے چلا جا رہا ہے؟ عمران نے کہا، اس کے چہرے پر اب بھی خوشی رقص کر رہی تھی۔ صاحب میں فلیٹ سے باہر نکلا تو ایک نوجوان نے اچانک مجھے دھکا مارا اور گزرتا چلا گیا۔ مجھے سخت غصہ آیا، لیکن وہ کافی دور جا چکا تھا، اس لیے میں بڑبڑا کر رہ گیا۔ سلیمان نے کہا۔ ارے الو کی دم فاختہ، میں تصویر کا پوچھ رہا ہوں اور تو اپنی رام خانی سنائے جا رہا ہے۔ تصویر نکال جلدی سے، عمران نے کہا۔ صاحب سنیے، تھوڑی دور جا کر میں نے جب جیب میں ہاتھ ڈالا تو تصویر، سلیمان نے کہا اور پھر خاموش ہو گیا۔ ارے کیا ہو گیا تصویر کو؟ آگے بکو، عمران نے بے چین لہجے میں کہا۔ تصویر غائب تھی، سلیمان نے جلدی سے فکرہ پورا کرتے ہوئے کہا، اور عمران کا آگے بڑھتا ہوا ہاتھ بے جان ہو کر لٹک گیا۔ اس کے چہرے پر مایوسی دوڑ گئی۔ صاحب آپ گھبرائیں نہیں، ایسی تصویریں بہت، بلکہ میں آپ کے لیے سچ مچ کا بندر لا دوں گا، سلیمان نے عمران کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ ابے بھاگ، اب اگر کوئی لفظ منہ سے نکالا تو جان سے مار دوں گا، عمران نے واپس صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا، اور سلیمان چپ چاپ کچن کی طرف بڑھنے لگا۔ سنو، اس نوجوان کا حلیہ کیسا تھا جو تم سے ٹکرایا تھا؟ عمران نے پوچھا۔ معلوم نہیں صاحب، بس وہ اچانک ٹکرایا اور پھر آگے بڑھ گیا، بس میں نے اتنا محسوس کیا کہ وہ کوئی غیر ملکی تھا، سلیمان نے جواب دیا۔
اس کے سر پر سینگ تھے؟ عمران نے پوچھا۔ اس کے چہرے پر حماقت دوبارہ جلوگر ہو گئی تھی۔ واقعی عمران کو اپنی طبیعت اور موڈ پر بے حد کنٹرول تھا۔ سینگ؟ سلیمان نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، جیسے وہ سوچ رہا ہو کہ آیا واقعی اس نوجوان کے سر پر سینگ تھے یا نہیں۔ آپ مذاق کر رہے ہیں نا صاحب، سینگ بھلا کہاں؟ وہ کوئی گدھا تھوڑی تھا، وہ آدمی ہی تھا، سلیمان نے کہا۔ تو کیا گدھے کے سر پر سینگ ہوتے ہیں؟ عمران نے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا۔ آپ کہتے ہیں تو میں مان لیتا ہوں، ورنہ میرے خیال میں تو ہوتے ہیں، ورنہ پھر آدمی اور گدھے میں فرق ہی کیا رہ جاتا ہے؟ سلیمان نے معصومیت سے کہا اور کچن کی طرف بڑھ گیا، اور عمران حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھتا رہ گیا۔ آج کل کیپٹن شکیل اور تنویر میں بڑی گاڑی چھن رہی تھی۔ ہر جگہ وہ اکٹھے ہی نظر آتے تھے۔ کیپٹن شکیل کے ہاتھ بیکاری میں وقت گزارنے کا اچھا مشغلہ آ گیا تھا۔ وہ تنویر کو زوردار داد دیتا اور تنویر اسے پوری سیکرٹ سروس کیا بلکہ تمام دنیا میں اپنا صحیح ہمدست سمجھتا، اور نتیجتاً وہ دونوں آج کل اکثر و بیشتر اکٹھے نظر آتے تھے۔ اس وقت وہ دونوں ڈائمنڈ کلب کے خوبصورت ہال میں ایک طرف بیٹھے کافی پی رہے تھے، ہلکے نیلے رنگ کے سوٹ میں۔ کیپٹن شکیل کی شخصیت کچھ اور نکھر آئی تھی۔ تنویر بھی سفید شارک اسکن کے سوٹ میں بے حد اسمارٹ نظر آ رہا تھا۔ تنویر اس وقت بھی کیپٹن شکیل کو اپنے ایک زوردار جرم عشق کا قصہ سنا رہا تھا جو اس سے کالج کے زمانے میں سرزد ہوا تھا۔ جوش اور جذبات کی وجہ سے تنویر کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور کیپٹن شکیل کے لبوں پر ہلکی ہلکی مسکراہٹ تیر رہی تھی۔ وہ بھی بظاہر بڑے انہماک سے تنویر کے عشق کا قصہ سن رہا تھا، لیکن دراصل اس کی سوچوں کا مرکز اس وقت اس سے دوسری میز پر بیٹھا ہوا ایک جوڑا تھا جو ابھی ابھی آ کر بیٹھا تھا۔ دونوں غیر ملکی تھے۔ نوجوان اور خوبصورت لڑکی کا حسن اسے ہزاروں میں نمایاں کرنے والا تھا۔ وہ دونوں بڑے انہماک سے ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کر رہے تھے۔ کیپٹن شکیل نے انہیں بیٹھتے وقت ایک نظر دیکھا تھا، لیکن پھر وہ تنویر کی باتوں میں مگن ہو گیا تھا، کیونکہ وہ حسن کے معاملے میں عمران کی طرح انتہائی کور ذوق واقع ہوا تھا۔ لیکن اچانک ان دونوں کی باتوں کا ایک لفظ اس کے کانوں سے ٹکرایا اور وہ چونک پڑا۔ وہ دونوں علی عمران کا ذکر کر رہے تھے۔ ایک لمحے کے لیے اس نے سوچا کہ ہو سکتا ہے یہ کوئی اور عمران ہو، کیونکہ اس دنیا میں ہزاروں افراد کے نام عمران ہو سکتے ہیں، لیکن تجسس کی وجہ مجبور ہو کر وہ ان دونوں کی گفتگو کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ دونوں مدھم لہجے میں باتیں کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی کسی نہ کسی وقت ان کی گفتگو اس کے کانوں تک پہنچ جاتی، اور پھر اس نے سنا کہ وہ عمران کے فلیٹ کے متعلق باتیں کر رہے ہیں۔ اب اسے یقین ہو گیا کہ وہ عمران کے متعلق ہی باتیں کر رہے ہیں۔ چند الفاظ اور سن کر وہ پوری طرح ان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ان کی گفتگو سے اسے معلوم ہو گیا کہ اس نوجوان یا اس کے ساتھیوں نے عمران کے فلیٹ کی تلاشی لی ہے، اور انہیں دراصل کسی تصویر کی تلاش تھی، لیکن وہ نہ ملی، اور پھر اس نوجوان نے اندازے سے عمران کے باورچی سلیمان کی جیب کی ٹوہ لی، اور وہ تصویر انہیں سلیمان کی جیب سے مل گئی۔ وہ نوجوان یہ قصہ بڑے فخر سے اس لڑکی کو سنا رہا تھا، اور لڑکی بھی اس کے اندازے اور ذہانت سے بے حد متاثر نظر آ رہی تھی۔ بہرحال کیپٹن شکیل سمجھ گیا کہ معاملہ گڑبڑ ہے، لیکن کسی تصویر کے لیے عمران کے فلیٹ کی تلاشی اور پھر سلیمان کی جیب سے اس کا برآمد ہونا اس کی سمجھ سے بالا تر تھا۔ لیکن ان کی باتوں سے وہ اتنا سمجھ گیا تھا کہ وہ تصویر ان لوگوں کے لیے انتہائی اہم تھی۔ ادھر تنویر کی داستان عشق اپنے پورے عروج پر تھی، اس چیز سے بے پرواہ کہ کیپٹن شکیل اسے سن بھی رہا ہے یا نہیں۔ وہ اس کی پوری تفصیلات بڑی رنگین بیانی سے سنا رہا تھا کہ اچانک تنویر نے محسوس کیا کہ کیپٹن شکیل کی توجہ کسی اور طرف ہے، حالانکہ وہ دیکھ تنویر کی طرف رہا تھا۔ تنویر یکدم خاموش ہو گیا۔ تنویر کے چپ ہو جانے سے کیپٹن شکیل چونک پڑا۔ ہاں ہاں، آگے سناؤ، میں سن رہا ہوں، کیپٹن شکیل نے خفت مٹاتے ہوئے کہا۔ بھلا میں کیا سنا رہا تھا، ذرا دہراؤ، تنویر نے کہا۔ ارے وہ داستان عشق، کیپٹن شکیل نے فوراً جواب دیا۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس لڑکی کا کیا نام تھا؟ تنویر بھی پورا کھوج لگانے پر اڑا ہوا تھا۔ کس لڑکی کا؟ کیپٹن شکیل نے حیرت سے پوچھا۔ جس کا قصہ میں تمہیں سنا رہا ہوں، تنویر نے کہا۔ اوہ، تم لڑکی کا قصہ سنا رہے ہو؟ میں سمجھا کہ تم اپنا قصہ سنا رہے ہو، کیپٹن شکیل نے قدرے طنزیہ لہجے میں کہا، اور تنویر جھنپ گیا۔ اچھا، آگے سنو، تنویر نے خفت مٹانے کے لیے کہا۔ ٹھہرو ایک منٹ،
میں ابھی آتا ہوں، کیپٹن شکیل نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ ارے کہاں چل دیے؟ تنویر نے حیرت سے پوچھا۔ میں ذرا واش روم تک ہو آؤں، کیپٹن شکیل نے کہا۔ اوہ اچھا، تنویر نے کہا اور سامنے رکھی کافی کی پیالی کو اٹھا کر منہ سے لگا لیا، جبکہ کیپٹن شکیل تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا ہال کی راہداری میں پہنچا اور پھر وہاں سے ہوتا ہوا باہر برآمدے میں آ گیا جہاں پبلک فون بوتھ بنا ہوا تھا۔ اگر وہ چاہتا تو فون کاؤنٹر سے بھی کر لیتا، لیکن اس نے باہر سے فون کرنا مناسب سمجھا کیونکہ وہ احتیاط کا دامن کسی حالت میں بھی ہاتھ سے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ کیپٹن شکیل نے فون بوتھ کا دروازہ کھولا اور جیب سے سکہ نکال کر فون بوتھ کے مخصوص خانے میں ڈالا اور پھر عمران کے نمبر پریس کرنے لگا۔ دوسری طرف گھنٹی بج رہی تھی۔ اس نے ریسیور کان سے لگا لیا، مگر اس کی نگاہیں فون بوتھ کے شیشوں سے ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھیں۔ ہیلو، کس شریف آدمی نے اپنے پیسے ضائع کیے ہیں اور اب میرا وقت ضائع کر رہا ہے؟ عمران کی مخصوص آواز کیپٹن شکیل کے کانوں سے ٹکرائی۔ میں شکیل بول رہا ہوں عمران صاحب، کیپٹن شکیل نے جلدی سے کہا۔ اچھا بول رہے ہو، چلو ٹھیک ہے بولو، بلکہ خدا کرے ہمیشہ بولتے رہو، حتیٰ کہ بولتے بولتے تمہاری چین بول جائے، عمران نے اپنے مخصوص موڈ میں کہا۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، آپ دو باتیں سن لیں، کیپٹن شکیل نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ارے میاں، وقت نہیں ہے تو بازار سے خرید لو، پیسے نہیں ہیں تو میرا نام لے کر ادھار لے لو، عمران کی باتوں کا چرغا چل پڑا۔ عمران صاحب، آپ کے فلیٹ کی تلاشی لی گئی اور تلاشی لینے والوں کو کسی تصویر کی تلاش تھی جو بعد میں سلیمان کی جیب سے برآمد ہوئی، کیپٹن شکیل نے فوراً اپنے مطلب کی بات کرتے ہوئے کہا، کیونکہ اسے خدشہ تھا کہ اگر وہ یوں ہی عمران کو سنجیدہ ہونے کے لیے کہتا رہا تو پھر تمام دن گزر جائے گا، کیونکہ وہ عمران کی عادت کو اچھی طرح جانتا تھا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ تم تو ولی اللہ ہو، تمہیں ان باتوں کا کیسے پتہ چلا؟ عمران کی حیرت سے بھرپور آواز سنائی دی۔ عمران واقعی سخت حیران تھا۔ میں وہ نہیں ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں، بلکہ سلیمان کی جیب سے تصویر نکالنے والا نوجوان اس وقت ڈائمنڈ نائٹ کلب میں بیٹھا ہے اور وہ یہ داستان اپنی ساتھی لڑکی کو سنا رہا تھا کہ میرے کانوں تک ان کی یہ بات پہنچ گئی اور میں نے حقیقت جاننے کے لیے آپ کو فون کیا تاکہ اگر ضروری ہو تو اس پر نظر رکھی جائے، کیپٹن شکیل نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ اوہ، تم وہیں ٹھہرو، میں آ رہا ہوں، میرے آنے تک ان پر نظر رکھنا اور اگر وہ کہیں جانے لگے تو اس نوجوان کا تعاقب کرنا، عمران نے کہا۔ اس کا لہجہ انتہائی سنجیدہ ہو گیا تھا، اس لیے کیپٹن شکیل سمجھ گیا کہ معاملہ بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ مگر تم اکیلے وہاں کیا کر رہے ہو؟ اچانک عمران نے اس سے پوچھا۔ اکیلا نہیں، تنویر بھی میرے ساتھ ہے، کیپٹن شکیل نے جواب دیا۔ اوہ، تب تو ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں، عمران نے جواب دیا اور اس کے ساتھ ہی کیپٹن شکیل نے ریسیور کریڈی پر رکھنے کی آواز سنی تو اس نے بھی ریسیور ہک سے لٹکا دیا اور خود بوتھ کا دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ ایک لمحے کے لیے اس نے چاروں طرف دیکھا لیکن وہاں کوئی نہ تھا۔ وہ دوبارہ راہداری میں آیا، وہاں سے اپنی میز کی طرف چل پڑا۔ وہ جوڑا ابھی وہیں موجود تھا۔ کیپٹن شکیل نے انہیں دیکھ کر اطمینان کا گہرا سانس لیا۔ کمال ہے، اتنی دیر سے تم واش روم میں کیا کر رہے تھے؟ تنویر نے کیپٹن شکیل کے آتے ہی اسے آڑو ہاتھ لیا۔ وہ اکیلا بیٹھا بیٹھا بور ہو گیا تھا۔ کچھ نہیں، ذرا دیر ہو گئی، ویری سوری، کیپٹن شکیل نے سنجیدہ لہجے میں کہا اور کرسی پر بیٹھ گیا، جبکہ تنویر حیرت سے اس کی شکل دیکھنے لگا۔ کیپٹن شکیل نے ویٹر کو بلا کر کافی کا آرڈر دے دیا۔ کیا بات ہے، تم کافی سنجیدہ نظر آ رہے ہو؟ تنویر نے حیرت سے پوچھا تو کیپٹن شکیل نے سوچا کہ تنویر کو کچھ بتا دیا جائے ورنہ وہ سوال پوچھ کر ناک میں دم کر دے گا۔ تنویر، میں واش روم نہیں بلکہ عمران صاحب کو فون کرنے گیا تھا۔ عمران یہاں آ رہا ہے، معاملہ خطرناک ہے، ساتھ والی میز پر بیٹھے ہوئے جوڑے پر نظر رکھو، باقی تفصیل بعد میں، کیپٹن شکیل نے آگے کی طرف جھکتے ہوئے مدھم سے لہجے میں کہا تو تنویر نے عمران کا نام سن کر یوں منہ بنا لیا جیسے غلطی سے کونین چبا لی ہو، لیکن خاموش رہا اور کن اکھیوں سے اس جوڑے کی طرف دیکھنے لگا۔ چند لمحے بعد ویٹر نے میز پر کافی شروع کر دی۔ کیپٹن شکیل نے کافی بنائی اور پھر دونوں خاموش بیٹھے کافی پینے لگے۔ تھوڑی دیر بعد عمران ہال میں داخل ہوتا نظر آیا۔ وہ اس وقت ریڈی میڈ میک اپ میں تھا۔ کیپٹن شکیل اور تنویر دونوں پہچان گئے کیونکہ یہ عمران کا مخصوص میک اپ تھا۔ صرف ناک میں کلپ چڑھا لینے سے چہرہ کافی حد تک بدل جاتا تھا، کیونکہ عمران اسے عموماً استعمال کرتا رہتا تھا، اس لیے دونوں اسے پہچان گئے۔ عمران نے ایک لمحے کے لیے ہال میں ادھر ادھر نظر دوڑائی
اور پھر کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا۔ کاؤنٹر ان دونوں کی میز کے بالکل سیدھ میں تھا۔ عمران نے کاؤنٹر کے ساتھ ٹیک لگا کر ویٹر کو کافی کا آرڈر دیا اور خود کیپٹن شکیل کی طرف دیکھنے لگا۔ کیپٹن شکیل نے اسے ہاتھ کے مخصوص اشارے سے اس جوڑے کی طرف متوجہ کیا۔ عمران نے ایک لمحے کے لیے اس جوڑے کی طرف دیکھا اور پھر وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا ان کی میز کی طرف بڑھ گیا۔ تنویر بھی غور سے عمران کی حرکتوں کو دیکھ رہا تھا۔ عمران اس نوجوان کی میز کے قریب آ کر رکا تو انہوں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ نوجوان کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات ابھر آئے۔ کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ عمران نے انتہائی مؤدب لہجے میں پوچھا۔ تشریف رکھیے، اس نوجوان نے اخلاقاً کہا، لیکن اس کا لہجہ انتہائی روکھا تھا، جیسے اسے عمران کی مداخلت ناگوار گزری ہو۔ مجھے کمال کہتے ہیں، عمران نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا۔ میرا نام مائیکل ہے اور یہ میری دوست مس مارگریٹ ہے۔ نوجوان نے اپنا اور اپنی ساتھی لڑکی کا تعارف کراتے ہوئے کہا تو عمران نے ان دونوں سے ہاتھ ملایا۔ مجھے آپ دونوں سے مل کر انتہائی خوشی ہوئی ہے، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ کیپٹن شکیل اور تنویر عمران کی اس سنجیدگی سے بے حد حیران تھے کہ عمران اور اتنا سنجیدہ، کم از کم تنویر کے لیے یہ یقیناً حیرت کا مقام تھا۔ وہ عمران کو سوائے مسخرے کے اور کچھ سمجھنے کے لیے ہرگز تیار نہیں تھا، لیکن اب اس وقت عمران کے چہرے پر بے پناہ سنجیدگی اور وقار دیکھ کر وہ حیران رہ گیا، لیکن اس کے اس رویے سے وہ اتنا سمجھ گیا کہ معاملہ کچھ زیادہ ہی اہم ہے، ورنہ عمران جیسا آدمی یوں سنجیدہ نہ ہوتا۔ چنانچہ وہ سنبھل کر بیٹھ گیا۔ آپ کیا پئیں گے؟ مائیکل نے عذرائے اخلاق عمران سے پوچھا، لیکن اب اس کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات نہیں تھے۔ شاید وہ عمران کی وضاحت سے متاثر ہو گیا تھا۔ بس شکریہ، آپ تکلیف مت کریں، عمران نے جواب دیا، اور پھر جیب سے سگریٹ کا پیکٹ نکال کر مائیکل اور مارگریٹ کو پیش کیے تو ان دونوں نے شکریہ کے ساتھ قبول کر لیے، اور پھر عمران نے بھی ایک سگریٹ نکال کر ہونٹوں میں دبا لیا۔ عمران نے جیب سے ایک چھوٹا سا سگریٹ لائٹر نکال کر تینوں سگریٹ سلگا دیے۔ عمران صاحب نے سگریٹ کب سے پینی شروع کر دیے ہیں؟ تنویر نے عمران کو سگریٹ پیتے دیکھ کر حیرت سے کیپٹن شکیل سے پوچھا۔ بس تم دیکھتے جاؤ، کیپٹن شکیل نے ٹالنے والے انداز میں کہا۔ ادھر جیسے ہی مائیکل اور مارگریٹ نے سگریٹ کے دو چار کش لگائے، انہیں یوں محسوس ہوا جیسے ان کے دماغ سن ہو گئے ہوں، جیسے وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو گئے ہوں۔ خدا جانے سگریٹوں میں کیا تاثیر تھی کہ دونوں نے اپنے سروں کو ایک دو بار جھٹکا، لیکن بے سود۔ عمران غور سے ان دونوں کی حالت دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی تھی۔ اس نے اپنا سگریٹ بجھا کر جیب میں رکھ لیا۔ ان دونوں کی حالت سے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ ہپناٹائز ہو گئے ہوں۔ سنو، میں جیسا حکم دوں تمہیں ویسا ہی کرنا پڑے گا، عمران نے ان دونوں کی طرف جھکتے ہوئے مدھم لیکن بھاری لہجے میں کہا۔ ہم ویسا ہی کریں گے، دونوں نے بیک وقت جواب دیا، لیکن ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے دونوں کی آوازیں کہیں دور سے آ رہی ہوں۔ کیا تم کار میں آئے ہو؟ عمران نے ان سے پوچھا۔ ہاں، مائیکل نے جواب دیا۔ تمہارا اور بھی کوئی ساتھی ہے؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، مائیکل نے جواب دیا۔ اوکے، اب میں جیسے ہی اٹھوں تم بھی اٹھ کھڑے ہونا اور میرے پیچھے پیچھے ہال سے باہر نکل آنا، عمران نے مائیکل اور مارگریٹ سے مخاطب ہو کر کہا۔ اوکے، دونوں نے بیک وقت جواب دیا۔ وہ اب بھی سگریٹ پی رہے تھے۔ عمران نے ایک لمحے کے لیے ادھر ادھر دیکھا، لیکن کوئی ان کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر سر کو کھجایا۔ دراصل وہ کیپٹن شکیل اور تنویر کو مخصوص اشارہ کر رہا تھا، اور پھر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے ساتھ ہی وہ دونوں بھی اٹھ کھڑے ہوئے اور پھر آگے پیچھے چلتے ہوئے ہال سے باہر نکل گئے۔ ان دونوں کی چال میں ہلکی سی لڑکڑاہٹ تھی۔ عمران نے کیپٹن شکیل اور تنویر کو وہیں رکنے کا مخصوص اشارہ کیا تھا۔ کمال ہے کیپٹن شکیل، یہ شخص کوئی جادوگر ہے، کتنی جلدی انہیں آرام کر لیا، تنویر نے عمران کے باہر نکلتے ہی کیپٹن شکیل سے مخاطب ہو کر کہا۔ عمران نے باہر نکلتے ہی انہیں حکم دیا کہ وہ اپنی کار کی طرف چلیں، تو وہ دونوں پارکنگ شیڈ میں کھڑی ہوئی ایک لمبی سی کار کی طرف بڑھ گئے۔ کار تم ڈرائیو کرو، عمران نے مائیکل کو حکم دیتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی اس نے مارگریٹ کو اس کے ساتھ آگے والی سیٹ پر بیٹھنے کو کہا، تو وہ دونوں اگلی سیٹوں پر بیٹھ گئے، جبکہ عمران کار کا پچھلا دروازہ کھول کر اگلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔
اور پھر عمران مائیکل کو راستہ بتاتا رہا اور مائیکل کار چلاتا رہا۔ ان کا رخ دانش منزل کی طرف تھا۔ صفدر کی جب آنکھ کھلی تو وہ اپنے آپ کو ایک تاریک سے کمرے میں موجود دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں ہے۔ اچانک اس کے ذہن میں پچھلے تمام واقعات گھوم گئے اور اسے یاد آ گیا کہ وہ سپر کلاتھ ہاؤس کے مینیجر کے دفتر میں تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر داخل ہوا تھا اور وہاں کسی کا گلا دبایا جا رہا تھا اور پھر اس کے سر پر ریوالور کا دستہ مار کر بے ہوش کر دیا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ وہ نادانستہ طور پر کسی چکر میں پھنس گیا ہے۔ تمام واقعات یاد آتے ہی اس نے کمرے کے محل و وقوع پر نظر دوڑائی۔ یہ ایک چھوٹا سا نیم تاریخ سا کمرہ تھا۔ صفدر ایک بینچ نما تختے پر پڑا ہوا تھا۔ تختے پر شاید ربڑ چڑھا ہوا تھا، اس لیے اسے کوئی تکلیف محسوس نہ ہو رہی تھی۔ کمرے کا اکلوتا دروازہ بند تھا۔ صفدر جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے بے اختیار سر پر ہاتھ پھیرا اور سر کے عقبی حصے پر ابھرا ہوا بڑا سا گھومڑ محسوس کر کے اس نے منہ بنا لیا۔ پھر اس نے اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈالے مگر تمام جیبیں خالی تھیں۔ ریوالور تو اس کے پاس پہلے ہی سے نہیں تھا کیونکہ وہ تو جولیا کے ساتھ شاپنگ کرنے گیا تھا۔ کوئی مہم سر کرنے تو نہیں کہ ریوالور بھی ساتھ لے جاتا۔ ویسے پرس، سگریٹ لائٹر اور دیگر چیزیں نکال لی گئی تھیں۔ صفدر تختے سے نیچے اترا اور پھر وہ چند لمحے تک تو کمرے میں ٹہلتا رہا۔ اس کا ذہن اس ادھیڑ بن میں تھا کہ وہ کس چکر میں پھنس گیا ہے۔ اس نے اپنی تسلی کے لیے دروازے کو اچھی طرح کھینچ کر دیکھ لیا تھا مگر دروازہ باہر سے بند تھا۔ پھر اچانک باہر قدموں کی آواز سنائی دی تو صفدر رک کر بغور آواز سنتا رہا۔ آواز دروازے کے قریب آ کر رک گئی تھی اور پھر تالے میں چابی گھمائی جانے کی آواز سنائی دی تو صفدر احتیاط سے دوبارہ اس بینچ نما تختے پر لیٹ گیا۔ بند آنکھوں کے درمیان معمولی سی جھری سے اس کی تیز نظریں دروازے پر جمی ہوئی تھیں جو آہستہ آہستہ کھل رہا تھا۔ صفدر اسی طرح آنکھیں بند کیے لیٹا رہا۔ دروازہ مکمل طور پر کھل گیا اور پھر ایک لمبا تڑنگا آدمی ہاتھ میں مشین گن لیے اندر داخل ہوا۔ اس کی متجسس نظریں صفدر پر جمی ہوئی تھیں۔ صفدر کو بے ہوش دیکھ کر اس نے اطمینان کا ایک طویل سانس لیا۔ اب اس کے اعصاب جو ممکنہ خطرے کی وجہ سے تنے ہوئے تھے کسی حد تک ڈھیلے پڑ گئے اور وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا صفدر کے قریب آ گیا۔ دوسرے لمحے صفدر نے اپنے سینے پر اس آدمی کا ہاتھ رینگتا ہوا محسوس کیا۔ صفدر سمجھ گیا کہ وہ اطمینان کر رہا ہے کہ وہ زندہ بھی ہے یا نہیں۔ صفدر بے صد پڑا رہا۔ اس نے معمولی سی بھی حرکت نہ کی۔ اپنے اعصاب پر اسے مکمل کنٹرول تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے ذہن میں یہ خیال ابھرا کہ اچانک اس آدمی پر ٹوٹ پڑے، لیکن پھر اس نے یہ خیال ذہن سے جھڑک دیا کیونکہ وہ معاملات کو جاننا چاہتا تھا۔ دوسرے لمحے صفدر بینچ سے اٹھتا چلا گیا۔ صفدر نے اپنے جسم کو مکمل طور پر ڈھیلا چھوڑ دیا۔ وہ آدمی اسے کاندھے پر اٹھا رہا تھا۔ پھر صفدر کو کاندھے پر لاد کر وہ کمرے سے باہر نکل آیا۔ اب صفدر کا سر اس آدمی کی پشت کی طرف تھا، اس لیے صفدر آنکھیں کھولے ماحول کا جائزہ لینے لگا۔ یہ ایک طویل راہداری تھی جس میں مختلف کمروں کے دروازے تھے۔ تمام دروازے بند تھے اور ان پر تالے پڑے ہوئے تھے۔ راہداری میں اور کوئی ذی روح نظر نہیں آ رہا تھا۔ کافی دور نکل آنے کے بعد وہ شخص ایک کمرے میں داخل ہوا۔ یہ کمرہ بھی خالی تھا۔ وہ آدمی کمرے کے ایک کونے میں رک گیا۔ نہ جانے اس نے کیا حرکت کی کہ ایک دیوار درمیان سے کھلتی چلی گئی اور پھر وہ آدمی سیڑھیاں اترنے لگا۔ تقریباً 30 سیڑھیاں اترنے کے بعد وہ شخص ایک اور راہداری میں پہنچ گیا اور پھر اس راہداری کے ایک دروازے پر اس نے 3 بار مخصوص انداز میں دستک دی۔ کم ان۔ اندر سے ایک گھراتی ہوئی آواز سنائی دی اور پھر دروازہ کھول کر وہ شخص اندر داخل ہو گیا۔ صفدر نے اب آنکھیں بند کر لی تھیں۔ یہ ابھی تک بے ہوش ہے؟ وہی گھراتی ہوئی آواز دوبارہ سنائی دی۔ یس باس، اس شخص نے پہلی بار بولتے ہوئے کہا، لیکن اس کا لہجہ مودبانہ تھا، اور پھر اس نے صفدر کو فرش پر لٹا دیا اور خود ایک طرف ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ ٹھنڈے فرش پر لیٹتے ہی صفدر کے جسم میں ایک ہلکی سی تھر تھڑاہٹ پیدا ہوئی۔ کمرے میں موجود دونوں شخص اسے بغور دیکھ رہے تھے، اس لیے انہوں نے صفدر کے جسم میں پیدا ہونے والی ہلکی سی تھر تھڑاہٹ کو بھی محسوس کر لیا تھا۔ یہ ہوش میں آ رہا ہے۔ باس کی گھراتی ہوئی آواز صفدر کے کانوں سے ٹکرائی۔ یس باس، اس شخص نے بھی تائید کرتے ہوئے کہا۔
اب صفدر نے سوچا کہ اسے شرافت سے ہوش میں آ جانا چاہیے، کیونکہ اسے ہوش میں لانے کے لیے یہ لوگ مزید کوئی زیادتی نہ کر بیٹھیں۔ یہ سوچ کر اس نے 2-3 لمبے لمبے سانس لیے اور پھر آنکھیں جھپکنی شروع کر دیں۔ ایک لمحے تک وہ آنکھیں جھپکتا رہا، پھر اس نے پوری طرح آنکھیں کھول دیں۔ آنکھیں کھول کر بھی وہ چند لمحے بے حس و حرکت پڑا رہا اور پھر یکدم اچھل کر بیٹھ گیا۔ وہ آدمی جو صفدر کو لے کر آیا تھا ہاتھ میں مشین گن لیے کھڑا تھا، اور صاف ظاہر ہے کہ مشین گن کا رخ صفدر کی طرف ہی ہو سکتا تھا۔ اوہ، میں کہاں ہوں؟ صفدر نے اپنا سر پکڑتے ہوئے کہا۔ صفدر ہوش میں آنے کی بہترین ایکٹنگ کر رہا تھا۔ کھڑے ہو جاؤ، باس کی گھراتی ہوئی آواز سنائی دی تو صفدر نے چونک کر بولنے والے کی طرف دیکھا۔ وہ ایک ادھیڑ عمر کا غیر ملکی تھا، جس کے چہرے پر زخموں کے مدمل اتنے نشانات تھے کہ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے جیومیٹری کی اشکال بنائی گئی ہو۔ اس کے چہرے کا کوئی حصہ بھی زخموں کے نشانات سے خالی نہیں تھا، اور ان نشانات کی وجہ سے اس کا چہرہ حد درجہ خوفناک ہو گیا تھا، اور پھر اس کی چمکتی ہوئی آنکھیں مخالف پر رعب ڈالنے کے لیے کافی تھیں۔ صفدر اس کی آواز سن کر بے اختیار اٹھ کھڑا ہوا۔ صفدر نے محسوس کیا کہ باس کی آنکھوں سے نکلنے والی تیز شعاؤں نے اس کے ذہن کو جکڑ لیا ہے۔ صفدر کے ذہن میں بے اختیار خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں، اور پھر اس نے اپنی پوری قوت ارادی کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنے ذہن کو صاف کر لیا۔ اسی لمحے باس کی گھومتی ہوئی آنکھیں ایک جھٹکے سے بند ہو گئیں۔ کرسی پر بیٹھ جاؤ، باس نے دوبارہ آنکھیں کھول کر صفدر سے کہا۔ اس بار اس کے لہجے میں نرمی تھی۔ صفدر خاموشی سے سامنے رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اب مشین گن بردار کی طرف صفدر کی پشت تھی۔ کون ہو تم؟ باس نے گھراتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ یہی سوال میں تم سے بھی کر سکتا ہوں، صفدر نے قدرے درشتگی سے جواب دیا۔ شٹ اپ، جو میں پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دو۔ باس کی آواز میں بھیڑیے جیسی گھرراہٹ تھی، مگر صفدر خاموش رہا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کون ہو تم؟ باس نے دوبارہ صفدر سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ ایک انسان، صفدر نے بڑے اطمینان سے جواب دیا۔ تو باس کا چہرہ غصے سے اس قدر بھیانک ہو گیا کہ صفدر کو جھرجھری سی آ گئی۔ اس کی آنکھیں غصے کی شدت سے باہر کو ابل آئی تھیں، اور پھر اس نے زور سے اپنا سر جھٹکا تو صفدر نے سوچا کہ شاید وہ غصہ جھٹک رہا ہے، لیکن دوسرے لمحے اس کے سر پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ وہ غصہ نہیں جھٹک رہا تھا، بلکہ پیچھے کھڑے ہوئے مشین گن بردار کو مخصوص اشارہ کیا گیا تھا۔ ضرب کافی زوردار تھی۔ صفدر جھٹکا کھا کر کرسی سے نیچے گرا، اور پھر دوسرے لمحے اس کے ذہن میں ایک بار پھر تاریکی چھا گئی۔ وہ نیم بے ہوش ہو چکا تھا۔ اسے ہوش میں لے آؤ، باس نے گھراتے ہوئے کہا تو مشین گن بردار آگے بڑھ آیا۔ اس نے نیم بے ہوش صفدر کو اٹھا کر دوبارہ کرسی پر ڈالا اور ایک زوردار تھپڑ صفدر کے گال پر جڑ دیا۔ یا تو واقعی تھپڑ اتنا زوردار تھا، یا صفدر کی قسمت اچھی تھی کہ وہ ایک ہی تھپڑ میں پوری طرح ہوش میں آ گیا۔ اس کے ہوش میں آتے ہی مشین گن بردار پیچھے ہٹ گیا۔ اب بتاؤ دوبارہ، کون ہو تم؟ باس نے ایک بار پھر صفدر سے مخاطب ہو کر پوچھا، تو صفدر نے بے اختیار اپنے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اس کا سر پکے ہوئے پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا۔ صفدر نے سوچا کہ اب انہیں مزید لفٹ دینا غیر ضروری ہے، یہ تو مار مار کر بھرکس نکال دیں گے۔ چنانچہ اس نے ان سے الجھنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن وہ اس فیصلے کو کسی اچھے موقع پر عملی جامہ پہنانا چاہتا تھا، اور ظاہر ہے جب ایک شخص پیچھے مشین گن لیے کھڑا ہو تو موقع اچھا کھلانے کا ہرگز مستحی نہیں تھا۔ تم پوچھنا کیا چاہتے ہو؟ وضاحت سے بتاؤ، صفدر نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ تم وہاں مینیجر کے آفس میں کیوں گئے تھے؟ باس نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے پوچھا۔ میں نے ایک کپڑے کی قیمت کے متعلق مینیجر سے جھگڑا کرنا تھا، صفدر نے جواب دیا۔ تم اس آدمی کے پیچھے نہیں آئے تھے جو تم سے پہلے اندر داخل ہوا تھا؟ باس نے قدرے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ کس آدمی کے پیچھے؟ وہاں دکان میں تو کافی آدمی موجود تھے، صفدر نے اطمینان سے جواب دیا۔ اچھا چلو، تسلیم کر لیا کہ تم اس آدمی کے پیچھے نہیں آئے تھے، لیکن اگر کسی بھی عام آدمی سے یہ سلوک کیا جاتا تو ہوش میں آتے ہی یقیناً اس نے چیخ و پکار اور ادھم مچانا شروع کر دینا تھا، جبکہ تم انتہائی اطمینان اور سکون سے بیٹھے ہو، باس نے نفسیاتی نکتہ نکالتے ہوئے کہا۔ اگر تمہیں شور شرابہ پسند ہے تو میں ابھی سے ادھم مچانا شروع کر دیتا ہوں،
لوگوں مجھے مارا گیا، مجھے پیٹا گیا۔ اچانک صفدر نے کرسی سے کھڑے ہو کر چیخنا شروع کر دیا۔ تو باس اور مشین گن بردار دونوں کے لیے صفدر کی یہ اچانک حرکت حیران کن ثابت ہوئی۔ چنانچہ 2-3 لمحوں کے لیے تو وہ شددر رہ گئے اور انہی لمحات سے صفدر نے فائدہ اٹھایا۔ اچانک وہ بندر کی طرح اچھلا اور پھر وہ مشین گن بردار کو لیتا ہوا دیوار سے جا ٹکرایا۔ صفدر نے واقعی حیرت انگیز پھرتی اور مہارت کا ثبوت دیا تھا۔ ایک لمحے میں سچویشن ہی بدل گئی۔ صفدر کی پشت اب دیوار کے ساتھ لگی ہوئی تھی اور مشین گن بردار والے کی گردن اس کی مضبوط بازو میں جکڑی ہوئی تھی، جبکہ اس کا دوسرا ہاتھ مشین گن کے دستے پر تھا۔ اس صورتحال کو دیکھ کر باس نے اچانک جیب سے ریوالور نکال لیا، مگر دوسرا لمحہ پھر اس کے لیے حیرت انگیز ثابت ہوا۔ صفدر نے اپنی پوری طاقت لگا کر مشین گن بردار کو باس پر اچھال دیا تھا۔ زوردار جھٹکے سے مشین گن نیچے گر گئی تھی، مگر باس گولی چلا چکا تھا۔ لیکن صفدر کی قسمت اچھی تھی کہ وہ اسی لمحے مشین گن اٹھانے کے لیے جھکا تھا کہ گولی اس کے اوپر سے گزر گئی، ورنہ صفدر کے سر میں ایک بہت بڑا سوراخ ہو جاتا کہ اچھے سے اچھا سرجن بھی اسے نہیں بھر پاتا۔ مشین گن بردار باس کو لیے نیچے جا پڑا اور دوسرے لمحے صفدر کی زوردار آواز سے کمرہ گونج اٹھا، ہینڈز اپ، خبردار! اگر حرکت کی تو جسم میں اتنے سوراخ ہو جائیں گے کہ کمپیوٹر بھی نہ گن سکے گا، صفدر نے گھراتے ہوئے کہا، لیکن اس کا لہجہ تمسخرانہ تھا۔ صفدر کا حکم سنتے ہی وہ دونوں خاموشی سے ہاتھ اٹھا کر کھڑے ہو گئے۔ باس کے چہرے پر درندگی اور ناگواری کے تاثرات ابھی تک نمایاں تھے۔ ہاں، اب بتاؤ قصہ کیا تھا؟ صفدر نے آہستہ سے ایک کونے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ ہر طرف سے چوکندہ رہنا چاہتا تھا۔ تم پچھتاؤ گے، باس نے گھراتے ہوئے کہا۔ تم فکر نہ کرو، پچھتانا میری سرشت میں شامل ہے۔ تم اپنے متعلق بتاؤ، صفدر نے بدستور گھراتے ہوئے کہا۔ اگر واقعی تم غیر متعلق آدمی ہو تو تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ مشین گن نیچے پھینک دو اور یہاں سے چلے جاؤ، باس نے اس کے لہجے کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ تو اب تم مجھے متعلقہ آدمی ہی سمجھ لو، صفدر نے جواب دیا۔ باس ہنکارا بھرتے ہوئے خاموش ہو گیا۔ شاید وہ کچھ سوچ رہا تھا، جبکہ صفدر بغور باس کی طرف دیکھنے لگا، جیسے اندازہ لگا رہا ہو کہ وہ کیا سوچ رہا ہے۔ مگر یہی لمحہ اس پر بھاری پڑا۔ اس کی توجہ اسی ایک لمحے کے لیے دوسرے آدمی کی طرف سے ہٹ گئی اور نتیجن اچانک ہی وہ برق کی طرح اچھلا اور پلک جھپکتے ہی وہ صفدر پر آن پڑا۔ صفدر نے بچنے کی بے حد کوشش کی، مگر حملہ اتنا اچانک اور تیز تھا کہ صفدر کی کوشش کامیاب نہ ہو سکی۔ وہ اس کے ساتھ ٹکراتا ہوا نیچے فرش پر گر پڑا۔ مشین گن اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی تھی۔ باس نے اچھل کر قریب پڑا ہوا ریوالور اٹھا لیا، لیکن اس نے ان کو علیحدہ ہونے کا کوئی حکم نہیں دیا۔ صفدر نے نیچے گرتے ہی اپنا پیر اس شخص کے پیٹ پر رکھ دیا کہ زور سے اسے دوسری طرف اچھال دے، لیکن اس کا ہاتھ صفدر کی گردن کو گرفت میں لے چکا تھا، اس لیے صفدر بھی اس کے ساتھ ہی دوسری طرف جا گرا اور پھر وہ دونوں ہی جھٹکے سے ایک ہاتھ کھڑے ہوئے۔ ایک طرف ہٹ جاؤ جونی، باس نے گھراتے ہوئے کہا، اور جونی جو صفدر پر جھپٹنے کے لیے پر تول رہا تھا گھراتا ہوا پیچھے ہٹ گیا۔ تم اپنے ہاتھ اٹھا لو، باس نے صفدر سے مخاطب ہو کر کہا۔ تو صفدر نے ہاتھ اٹھا لیے۔ جونی، مشین گن اٹھا لو، باس نے جونی کو حکم دیتے ہوئے کہا۔ تو جونی مشین گن اٹھانے کے لیے آگے بڑھا، جو صفدر کے قریب ہی پڑی ہوئی تھی۔ صفدر خاموش کھڑا تھا۔ پھر جونی جیسے ہی مشین گن اٹھانے کے لیے جھکا، صفدر نے بھی پھرتی دکھائی اور دوسرے لمحے اس کے بوٹ کی ایک زوردار ٹھوکر جونی کے چہرے پر پڑی اور وہ ڈکراتا ہوا الٹ گیا۔ باس نے صفدر پر فائر کھول دیا، مگر صفدر پھرتی سے پیچھے ہٹ گیا، جبکہ مشین گن اس نے جھپٹ لی تھی۔ مگر دوسرے ہی لمحے جونی کی دونوں ٹانگیں اس کی گردن کے گرد کس گئیں اور ایک جھٹکے سے صفدر الٹ گیا۔ مشین گن اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی تھی۔ اٹھتے ہی اس کے پاؤں بڑے زور سے باس کی ٹانگوں سے ٹکرائے اور پھر باس بھی نیچے آ رہا۔ تینوں ہی یکساں پھرتی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ کمرے میں ایک زوردار جنگ چھڑ گئی۔ صفدر انہیں مشین گن یا ریوالور اٹھانے کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔ پھر اچانک کمرے میں موجود لائٹ بجھ گئی۔ دوسرے لمحے صفدر بے بس ہو چکا تھا۔ ایک لمحے کا وقفہ ہوا اور دوسرے لمحے ایک شعلہ سا چمکا اور صفدر کے بازو میں جیسے گرم سلاخ گھستی چلی گئی ہو۔ صفدر کے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی
اور پھر کمرے میں ایک اور بھیانک چیخ گونج اٹھی، لیکن یہ چیخ صفدر کی نہیں تھی۔ کار تیزی سے دانش منزل کی طرف دوڑ رہی تھی اور عمران بے حد چوکنا بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے تعاقب کا بھی اندازہ لگانا چاہا، لیکن یا تو تعاقب کرنے والے بے حد ذہانت سے تعاقب کر رہے تھے یا واقعی اس کا تعاقب نہیں ہو رہا تھا۔ مائیکل خاموشی سے بیٹھا کار چلا رہا تھا۔ عمران اسے جیسے حکم دیتا وہ اسی طرف چل دیتا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے اس کا کوئی ارادہ یا خواہش نہ ہو اور اس کے اعصاب کی ڈور عمران کے ہاتھ میں ہو۔ پھر اچانک ایک موڑ مڑتے ہی بائیں طرف سے ایک ٹرک انتہائی تیز رفتاری سے کار کی طرف بڑھا۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ عمران کی کار کو ٹکر مارنا چاہتا تھا۔ دائیں طرف کاٹو، عمران نے تیزی سے چیختے ہوئے کہا، تو مائیکل نے بھی انتہائی پھرتی سے اسٹیئرنگ دائیں طرف کاٹ دیا۔ لیکن دوسرے لمحے عمران نے جو دروازے کے بالکل قریب بیٹھا تھا خطرے کا مکمل احساس کر لیا، کیونکہ دوسری طرف سے بھی ایک ٹرک سڑک بلاک کیے کھڑا تھا۔ مجرموں نے عمران کی کار کا مکمل گھیراؤ کر لیا تھا۔ اب ایک آدھا لمحے کی دیر تھی کہ کار دونوں ٹرکوں کے درمیان کچل کر رہ جاتی اور پھر ساتھ ہی ساتھ ان کے جسموں کے بیچ سینکڑوں ٹکڑے ہو جاتے۔ عمران نے برق رفتاری سے دروازہ کھولا اور پھر اس نے کار سے نیچے چھلانگ لگا دی، لیکن جلدی میں اس سے اندازے کی غلطی ہو گئی تھی۔ وہ عین سڑک پر آ گرا اور چند فٹ دور دیو ہیکل ٹرک سڑک کو رونتا ہوا انتہائی تیزی سے چلا آ رہا تھا۔ اگر عمران ایک سیکنڈ کے لیے بھی وہیں سڑک پر پڑا رہتا تو ٹرک اسے کچل کر نکل جاتا۔ عمران گرتے ہی اس طرح اچھلا جیسے سڑک پر اسپرنگ کی بنی ہوئی ہو۔ وہ اچھل کر سڑک سے تھوڑی دور جا گرا اور اسی لمحے ٹرک اس جگہ سے دندناتا ہوا گزر گیا جہاں ابھی چند سیکنڈ پہلے عمران موجود تھا۔ ٹرک ڈرائیور نے شاید عمران کو گرتے اور اچھلتے دیکھ لیا تھا، چنانچہ اچانک ٹرک میں سے گولیوں کی بوچھاڑ ہونے لگ گئی۔ عمران بھی صورتحال کو سمجھ چکا تھا، اس لیے وہ بھی سانپ کی طرح تڑپا اور دوسرے لمحے وہ فٹ پاتھ کے قریب پڑے ہوئے ایک کوڑے کے ڈرم کی اوٹ میں ہو گیا۔ مائیکل نے شاید کار روک لی تھی۔ ادھر ٹرک بھی بریکوں کی زوردار چیخیں بلند کرتا ہوا کار کے قریب جا کر رک گیا۔ دوسرے لمحے ٹرک کے اندر سے 2-3 آدمی ہاتھوں میں ریوالور لیے نیچے اتر آئے۔ عمران نے نظریں دوڑا کر ماحول کا جائزہ لیا تو اس کی پشت پر ایک چھوٹی سی دیوار تھی۔ ارد گرد ایسی کوئی جگہ نہیں تھی جہاں سے وہ اوٹ لے سکتا۔ سڑک سنسان ہونے کی وجہ سے مجرموں کا اس سڑک پر مکمل طور پر قبضہ تھا۔ اب ٹرک سے اترنے والے تمام افراد اس کوڑے کے ڈرم کی طرف آہستہ آہستہ بڑھنے لگے جس کے پیچھے عمران چھپا ہوا تھا۔ ان کے ریوالوروں کا رخ عمران کی طرف تھے۔ وہ تمام محتاط انداز میں قدم اٹھاتے ہوئے اس کوڑے کے ڈرم کی طرف آ رہے تھے۔ عمران نے آہستہ سے جیب سے ریوالور نکالا اور پھر اس کا رخ حملہ آوروں کی طرف کر دیا۔ ایک عجیب مگر انتہائی خطرناک پوزیشن ہو گئی تھی۔ مجرم تعداد میں کافی تھے۔ اگر وہ اچھل کر اس دیوار کو پھلانگنے کی کوشش کرتا تو شاید اس کی پشت میں 5-6 نہیں تو 1-2 سوراخ تو ضرور ہو جاتے، اور اگر وہ اسی طرح کوڑے کے ڈرم کے پیچھے بدستور چھپا رہتا تو حملہ آوروں کے ہاتھوں بزدل چوہے کی مانند پکڑا جاتا۔ ارد گرد ایسی کوئی جگہ نہیں تھی جہاں وہ چھپ سکتا یا اس کی اوٹ لے کر سچویشن کو تبدیل کر سکتا۔ کوڑے کے ڈرم کی طرف آنے والوں کی تعداد تقریباً 10 تھی۔ وہ ایک دائرے کی صورت میں آگے بڑھ رہے تھے۔ عمران کی آنکھیں سانپ کی طرح اپنے ماحول کا جائزہ لے رہی تھیں۔ اس کے ریوالور میں صرف 6 گولیاں تھیں اور وہ زیادہ سے زیادہ 6 آدمیوں کو گرا سکتا تھا۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ ریوالور لوڈ کرتا اسے آسانی سے مارا جا سکتا تھا۔ اب حملہ آور ڈرم کے کافی قریب پہنچ چکے تھے۔ عمران نے اور کوئی چارہ نہ دیکھتے ہوئے اچانک ریوالور کا ٹریگر دبا دیا اور پھر ایک زوردار چیخ بلند ہوئی اور سب سے آگے آنے والا آدمی گھومتا ہوا زمین پر آ گرا۔ اپنے ساتھی کو گرتا دیکھ کر ہمراہ آوروں کے قدم رک گئے تھے۔ ان کی پوزیشن واقعی خطرناک تھی۔ وہ کھلی جگہ میں تھے جبکہ عمران اوٹ میں تھا۔ عمران نے ان کو سوچنے کا کوئی موقع دیے بغیر ایک بار پھر فائر کھول دیا اور ایک اور آدمی لہراتا ہوا نیچے گر پڑا۔ پھر اس پر گولیوں کی بوچھاڑ ہو گئی اور حملہ آور زمین پر لیٹ کر گولیاں چلانے لگے۔ دوسرے ٹرک سے اترنے والے لوگ بھی ادھر بھاگنے لگے جبکہ عمران ڈرم کی سیدھ میں پیچھے ہٹنے لگا۔ دیوار ڈرم سے تقریباً 4-5 گز دور تھی۔ وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹتا چلا گیا اور پھر اچانک اس نے پلٹ کر ایک زوردار جم لگایا
اس کے جم لگاتے ہی گولیوں کی تڑتڑاہٹ سنائی دی، لیکن زمین پر لیٹے ہوئے حملہ آور سچویشن کا صحیح اندازہ نہ کر سکے اور نہ ہی وہ عمران کو پیچھے ہٹتا محسوس کر سکتے تھے۔ اس لیے اس بار بھی ان کا نشانہ زیادہ تر ڈرم ہی رہا اور عمران ہائی جمپ کا شاندار مظاہرہ کرتے ہوئے دیوار پار کر گیا۔ ایک دو گولی اس کے قریب دیوار پر بھی لگیں، لیکن وہ صحیح سلامت دوسری طرف جا گرا تھا۔ دیوار کے دوسری طرف شاید کوئی کوٹھی زیر تعمیر تھی اور اس کی بنیادیں کھدی ہوئی تھیں اور اس کی تعمیر جاری تھی۔ عمران نیچے گرتے ہی تیزی سے آگے بھاگتا چلا گیا۔ پھر جب تک حملہ آور دیوار کے قریب پہنچتے، عمران ایک دوسری گلی میں داخل ہو چکا تھا۔ مختلف گلیوں سے ہوتا ہوا وہ سڑک پر پہنچ گیا اور پھر جلد ہی ایک خالی ٹیکسی اسے لیے فلیٹ کی طرف دوڑ رہی تھی اور عمران خاموشی سے بیٹھا صورتحال پر غور کر رہا تھا۔ ایک اہم سراغ مائیکل کے روپ میں اچانک ہاتھ لگا تھا، مگر وہ بھی ضائع ہو گیا اور اب پھر وہ مکمل اندھیرے میں تھا۔ صدیقی جولیا کا ٹیلی فون سنتے ہی سیدھا بازار میں اس دکان پر پہنچ گیا۔ دکان حسب معمول گاہکوں سے بھری ہوئی تھی اور وہاں ایسے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے جس سے صدیقی سمجھتا کہ صفدر کی پراسرار گمشدگی کا راز اس دکان سے متعلق ہے۔ وہ کافی دیر تک مختلف کپڑوں کے ڈیزائن دیکھتا رہا۔ آپ کو کون سا کپڑا چاہیے؟ سیلز مین نے جب صدیقی کو کوئی فیصلہ نہ کر پاتے دیکھا تو آخر اس نے پوچھ ہی لیا۔ صدیقی ایک لمحے کے لیے اس اچانک سوال پر گھبرا گیا اور پھر اس نے جلد ہی اپنی حالت پر قابو پا لیا۔ وولف ہیئر سوٹنگ، صدیقی نے جواب دیا۔ وولف ہیئر سوٹنگ؟ سیلز مین نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ جی ہاں، بھیڑیے کے بالوں سے بنا ہوا کپڑا، صدیقی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ لیکن بھیڑیے کے بالوں سے تو آج تک کوئی کپڑا نہیں بنا۔ سیلز مین نے شاید اسے مذاق سمجھتے ہوئے ناگوار لہجے میں جواب دیا۔ نہیں، مجھے معلوم ہے کہ آپ کی دکان پر ایسا کپڑا موجود ہے۔ یہ جدید ترین فیشن ہے۔ آپ کا مینیجر کون ہے؟ میں اس سے بات کرتا ہوں، صدیقی نے کہا۔ اس نے اس قسم کے کپڑے کا نام ہی اس لیے بتایا تھا تاکہ مینیجر سے ملنے کا موقع پیدا کیا جا سکے۔ لیکن مینیجر صاحب اس وقت ایک اہم کاروباری میٹنگ میں مصروف ہیں، اس لیے آپ ان سے ملاقات نہیں کر سکتے، سیلز مین نے کہا۔ اس کے چہرے پر قدرے پریشانی کے آثار ابھر آئے تھے۔ اوکے، کوئی بات نہیں، میں اور کوئی کپڑا لے لیتا ہوں، صدیقی نے کہا۔ وہ سیلز مین کی اس گھبراہٹ پر قدرے مشکوک ہو گیا تھا، چنانچہ وہ اس کاؤنٹر کو چھوڑ کر مینیجر کے آفس کے نزدیکی کاؤنٹر پر چلا گیا جہاں سوتی کپڑے کا اسٹاک موجود تھا۔ سیلز مین ایک لمحے کے لیے گہری نظروں سے ادھر دیکھتا رہا، لیکن پھر شاید صدیقی کی لاپرواہی اور بے تعلقی دیکھ کر وہ مطمئن ہو گیا اور دوسرے گاہکوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ صدیقی چند منٹ تک سوتی کپڑوں کی ڈیزائن اور کوالٹی دیکھتا رہا، پھر اچانک وہ آگے بڑھا اور دوسرے لمحے وہ مینیجر کے آفس کے دروازے کو دھکیلتا ہوا اندر گھس گیا۔ لیکن اندر گھستے ہی اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا کیونکہ کمرہ قطعی خالی تھا۔ صدیقی حیران تھا کیونکہ ابھی سیلز مین تو کہہ رہا تھا کہ مینیجر اہم کاروباری میٹنگ میں مصروف ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ معاملہ واقعی مشکوک ہے۔ اس نے پہلا کام تو یہ کیا کہ آہستہ سے دروازے کی اندر سے چٹخنی چڑھا دی اور پھر جیب سے ریوالور نکال کر وہ آگے بڑھا۔ اس نے بغور ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا۔ صاف ظاہر تھا کہ اس کمرے کا کسی تہہ خانے سے تعلق ہے۔ تب ہی مینیجر اندر سے غائب ہو گیا ہے۔ صدیقی ادھر ادھر دیکھتا ہوا ایک بڑی سی الماری کے قریب پہنچ گیا اور اسے بغور دیکھنے لگا۔ صدیقی نے الماری کو ہلا جلا کر بھی دیکھا، لیکن الماری اپنی جگہ پر مضبوطی سے جمی ہوئی تھی۔ صدیقی مزید آگے بڑھ گیا۔ اسے جلدی بھی تھی اور ڈر بھی کہ کہیں کوئی اور شخص کمرے کے اندر داخل نہ ہو جائے یا اس سیلز مین کو ہی نہ شک پڑ جائے، لیکن کمرے میں اسے ایسی کوئی جگہ یا بٹن نظر نہ آیا جس سے وہ سمجھتا کہ ادھر سے تہہ خانے کا راستہ ہوگا۔ پھر اسے ایک خیال آیا کہ شاید مینیجر کسی جگہ گیا ہو، میٹنگ کسی اور جگہ بھی تو ہو سکتی ہے۔ چنانچہ اس نے باہر نکلنے کا ارادہ کیا اور پھر جیسے ہی وہ دروازے کی طرف مڑا، ایک ہلکی سی آواز اس کے کانوں میں ٹکرائی اور وہ تیزی سے مڑا
اور دوسرے لمحے حیرت سے اس کی آنکھیں چوڑی ہو گئیں۔ سامنے والی الماری جسے وہ ہلا جلا کر دیکھ چکا تھا آہستہ آہستہ گھوم رہی تھی۔ وہ تیزی سے لیکن احتیاط سے ایک پردے کے پیچھے ہو گیا۔ الماری پوری طرح گھوم گئی اور پھر ایک ادھیڑ عمر آدمی جس کے چہرے پر خشونت برس رہی تھی باہر آ گیا۔ الماری دوبارہ واپس اپنی جگہ پر پہنچ کر رک گئی۔ ادھیڑ عمر آدمی نے تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف قدم بڑھائے، لیکن صدیقی پردے کے پیچھے سے نکل آیا۔ خاموشی سے ہاتھ اوپر اٹھا لو دوست، صدیقی نے سانپ کی طرف ہنکارتے ہوئے کہا۔ تو وہ ادھیڑ عمر آدمی تیزی سے مڑا اور پھر صدیقی کے ہاتھ میں ریوالور دیکھ کر اس نے قدرے بے بسی سے ہاتھ اٹھا لیے۔ دوسری طرف منہ کرو، صدیقی نے کرخ لہجے میں حکم دیا۔ تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ ادھیڑ عمر نے سخت لہجے میں پوچھا۔ شاید اب وہ حیرت کے اچانک دھچکے سے سنبھل گیا تھا۔ خاموشی سے مڑ جاؤ ورنہ میرے ریوالور پر سائلنسر لگا ہوا ہے اور اس کی خاموش گولی تمہاری موت بن جائے گی، صدیقی نے لہجے میں مزید کرخدی پیدا کرتے ہوئے کہا۔ تو ادھیڑ عمر ایک لمحے کی خاموشی سے صدیقی کو دیکھتا رہا، پھر اس نے اپنا رخ دیوار کی طرف موڑ لیا۔ اس کے مڑتے ہی صدیقی احتیاط سے اس کے قریب گیا اور پھر اس نے ریوالور کی نال اس کی کمر سے لگائی اور دوسرے ہاتھ سے اس کے جیبوں کی تلاشی لینے لگا۔ ایک جیب میں موجود ریوالور اس نے باہر نکال لیا۔ اسی لمحے اچانک اس آدمی نے نہ جانے کیسا داؤ کھیلا کہ صدیقی کو یوں محسوس ہوا جیسے اچانک اس کے پیروں نے زمین چھوڑ دی ہو، اور دوسرے لمحے وہ اس آدمی کے سر سے ہوتا ہوا سامنے والی دیوار سے ٹکرا گیا۔ دونوں ریوالور اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئے تھے اور صدیقی دیوار سے ٹکرا کر فرش پر گر پڑا۔ اس نے اٹھنے میں بے حد پھرتی دکھائی، لیکن وہ آدمی ریوالور ہاتھ میں لیے مسکرا رہا تھا۔ اب تم شرافت سے ہاتھ اٹھا لو ورنہ، ادھیڑ عمر نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ صدیقی نے ایک لمحے کے لیے ادھر ادھر دیکھا۔ اس کا اپنا ریوالور اس سے کافی دور گرا ہوا تھا اور اگر وہ اسے اٹھانے کے لیے چھلانگ لگاتا تو یقیناً اس آدمی کو گولی چلانے کا موقع مل جاتا۔ چنانچہ اس نے ہاتھ اٹھا لیے۔ اس کونے میں جاؤ، ادھیڑ عمر آدمی نے تہمانہ لہجے میں کہا۔ تو صدیقی خاموشی سے بائیں کونے میں چلا گیا اور اس آدمی نے ایک سائڈ پر ہو کر صدیقی کا ریوالور بھی اٹھا لیا۔ اب بتاؤ تم کون ہو؟ ادھیڑ عمر نے سخت اور انتہائی ترش لہجے میں پوچھا۔ میرا ساتھی کہاں ہے؟ صدیقی نے براہ راست مطلب کی بات کرتے ہوئے پوچھا۔ ساتھی؟ کون سا ساتھی؟ ادھیڑ عمر نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ جو اس دکان میں آ کر گم ہو گیا ہے، صدیقی نے جواب دیا۔ دکان میں آ کر گم ہو گیا ہے؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ ادھیڑ عمر نے حیرت زدہ لہجے میں جواب دیا۔ لیکن صدیقی کو اس کے لہجے سے اندازہ ہو گیا کہ اس کی حیرت مصنوعی ہے۔ ویسے اسے اتنا اندازہ ہو گیا تھا کہ کمرہ ساؤنڈ پروف ہے، ورنہ اس کے گرنے کے شور سے کوئی نہ کوئی ضرور اندر آ کر دیکھتا کہ اندر کیا ادھم مچا ہوا ہے۔ میرا دماغ خراب نہیں ہوا، تم حیران ہونے کی ایکٹنگ چھوڑ کر سیدھی طرح بتا دو کہ میرا ساتھی کہاں ہے ورنہ، صدیقی نے سخت لہجے میں جواب دیا۔ اور اگر نہ بتاؤں تو؟ ادھیڑ عمر نے طنزیہ لہجے میں مسکراتے ہوئے کہا۔ تم صرف اس ریوالور کے بل پر ایسا کہہ رہے ہو، صدیقی نے زہر خند لہجے میں کہا۔ چلو ایسا ہی سمجھ لو، ادھیڑ عمر نے جواب دیا۔ تو کر لو جو کرنا ہے، صدیقی نے یکدم ہاتھ نیچے کرتے ہوئے کہا۔ ادھیڑ عمر کو شاید خواب میں بھی یہ توقع نہیں تھی کہ صدیقی اتنی جرأت کر لے گا، اس لیے وہ قدرے سراسیمہ ہو گیا، جیسے اس کی سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ وہ فوری طور پر کیا رد عمل ظاہر کرے۔ صدیقی نے زبردست نفسیاتی وار کیا تھا، اس کا مقصد بھی اسے سراسیمہ کرنا تھا۔ چنانچہ جیسے ہی سراسیمگی اور تذبذب کے آثار اس آدمی کے چہرے پر ظاہر ہوئے، صدیقی نے پہلی فرصت میں اس پر چھلانگ لگا دی، ایک زبردست لیکن محتاط چھلانگ۔ اس ادھیڑ عمر نے صدیقی کو چھلانگ لگاتے دیکھ کر ٹریگر دبا دیا، مگر وہ ایک لمحے کی تاخیر کر چکا تھا۔ جس وقت ٹریگر دبا اس وقت صدیقی کی لات اس کے ہاتھ پر پڑی۔ گولی چلی ضرور، مگر ریوالور نیچے ہو جانے کی وجہ سے گولی فرش پر جا لگی اور صدیقی اور ادھیڑ عمر دونوں پیچھے جا کر گرے۔
دوسرے لمحے صدیقی نے ادھیڑ عمر کے پیٹ پر لات رکھ کر جو جھٹکا دیا تو ادھیڑ عمر جو اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا الٹ کر دوسری طرف جا گرا۔ اب صدیقی کو اس سے پہلے اٹھنے کا موقع مل گیا اور وہ اس طرح اچھل کر کھڑا ہو گیا جیسے اس کے جسم پر اسپرنگ لگے ہوئے ہوں۔ پھر دوسرے لمحے اس نے اس آدمی پر جو اٹھنے کی دوبارہ کوشش کر رہا تھا ٹھوکروں کی بارش کر دی۔ اس نے ان ٹھوکروں سے بچنے کی بے حد کوشش کی، لیکن صدیقی کے سر پر جنون سوار ہو چکا تھا۔ وہ کوئی لفظ بولے بغیر اس پر ٹھوکریں برساتا چلا گیا۔ چند ہی لمحوں بعد اس آدمی کا چہرہ زخموں سے اٹ گیا۔ اس نے ان ٹھوکروں سے بچنے کی بے حد کوشش کی، لیکن صدیقی کے سر پر جنون سوار تھا۔ وہ کوئی لفظ بولے بغیر اس پر ٹھوکریں برساتا چلا گیا۔ چند ہی لمحوں بعد اس آدمی کا چہرہ زخموں سے اٹ گیا اور اس کی چیخیں بلند ہونے لگیں، لیکن صدیقی کو علم تھا کہ اس کی چیخیں اسی کمرے میں دفن ہو جائیں گی۔ چنانچہ چیخوں کا خیال کیے بغیر وہ اپنے کام میں لگا رہا۔ بس 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 کرو، ادھیڑ عمر نے ہکلاتے ہوئے کہا تو صدیقی نے مشین کی مانند چلنے والی ٹانگیں روک دیں اور پھر لپک کر اس نے وہ ریوالور بھی اٹھا لیا اور اپنا بھی، جو دور کونے میں پڑا ہوا تھا۔ ادھیڑ عمر سر پکڑے فرش پر بیٹھا تھا اور اس کے چہرے پر موجود زخموں سے خون نکل رہا تھا اور اس کے منہ سے لگاتار کرراہیں نکل رہی تھیں۔ اب جلدی سے بتاؤ ورنہ میں دوبارہ شروع ہو جاؤں گا، صدیقی نے کاٹ کھانے والے لہجے میں کہا۔ بتاتا ہوں، خدا کے لیے پہلے الماری سے وسکی کی بوتل نکال کر مجھے دو، ادھیڑ عمر نے کرراتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں بے بسی نمایاں تھی۔ صدیقی نے ایک لمحے کے لیے بغور اسے دیکھا اور پھر کونے والی الماری کی طرف بڑھ گیا۔ ویسے وہ پوری طرح چوکنا تھا۔ اس نے الماری کھولی اور پھر اس میں رکھی ہوئی وسکی کی بوتل اٹھا لی اور دوسرے لمحے وہ کچھ ہو گیا جس کا اسے تصور بھی نہیں تھا۔ بوتل اٹھاتے ہی الماری کے اوپر موجود خانے سے ایک راڈ جس کا سرا کافی موٹا تھا تیزی سے نکلا اور صدیقی کے ماتھے پر زور سے لگا اور صدیقی الٹ کر پیچھے جا گرا۔ اس کے ماتھے پر اچھا خاصا گمڑ بن گیا تھا۔ ضرب کافی زوردار تھی۔ اس کے دماغ میں تاریکیاں چھانے لگیں۔ اس نے ان تاریکیوں کو جھٹکنے کی کافی کوشش کی، لیکن بے سود۔ چند ہی لمحوں بعد وہ تقریباً نیم بے ہوش ہو چکا تھا۔ ادھیڑ عمر جو بغور یہ تمام حرکات دیکھ رہا تھا، صدیقی کو بے ہوش سمجھ کر قدرے زخمی مسکراہٹ سے اٹھا اور پھر اس نے آگے بڑھ کر پہلے تو صدیقی کے جسم کو نفرت سے ٹھوکر ماری جیسے اس کی بے بسی پر طنز کر رہا ہو۔ پھر اس نے آگے بڑھ کر الماری بند کی، لیکن الماری بند کرنے سے پہلے اس نے اس کی سائیڈ میں لگا ہوا ایک بٹن دبا دیا تھا، ورنہ ہو سکتا تھا اس کا بھی وہی حشر ہوتا جو صدیقی کا ہوا تھا۔ الماری بند کر کے اس نے میز کی دراز کھول کر اندر ہاتھ ڈال کر کوئی بٹن دبایا اور دوسرے لمحے وہی الماری دوبارہ گھومنے لگی جس کے گھومنے سے وہ اندر داخل ہوا تھا۔ صدیقی نے پوری طرح ہوش میں آنے کی کوشش کی، لیکن اس کا جسم بے حس و حرکت ہو چکا تھا۔ الماری پوری طرح گھوم گئی تو آگے ایک تنگ سا راستہ تھا۔ ادھیڑ عمر نے مڑ کر نیم بے ہوش صدیقی کو اٹھا کر کاندھے پر لادا اور پھر اس راستے میں داخل ہو گیا۔ اس کے اندر داخل ہوتے ہی الماری دوبارہ اپنی جگہ پر واپس آ گئی۔ راستہ تاریک تھا مگر وہ شخص آگے بڑھتا چلا گیا۔ جلد ہی ایک اور دروازہ آ گیا تو اس نے ہاتھ مار کر وہ دروازہ کھولا اور دوسرے لمحے وہ ایک تاریک سی گلی میں تھا۔ یہ گلی دونوں اطراف سے بلڈنگوں میں گھری ہوئی تھی۔ دروازے کے قریب ہی ایک کار موجود تھی۔ اس نے کار کا عقبی دروازہ کھول کر اور پھر صدیقی کو پیچھے سیٹ پر لٹا دیا اور خود آگے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس نے جیب سے رومال نکال کر زخموں سے نکلنے والے خون صاف کیا اور دوسرے لمحے کار اسٹارٹ کر دی۔ جلد ہی کار تیز رفتاری کے ریکارڈ توڑتی ہوئی گلی سے باہر نکلی اور پھر مختلف سڑکوں پر دوڑنے لگی۔ کیپٹن شکیل اور تنویر عمران اور غیر ملکی جوڑے کے جانے کے بعد کافی دیر تک وہیں بیٹھے رہے۔ وہ دونوں خاموش بیٹھے ہوئے تھے، شاید وہ دونوں اپنی اپنی سوچوں میں گم تھے۔ چلیں تنویر، کیپٹن شکیل نے یکدم چونک کر کہا۔ ہاں، تنویر نے بھی چونکتے ہوئے کہا۔ شاید وہ بھی خیالات کی دنیا سے واپس آ گیا تھا۔ اور پھر وہ دونوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ ویٹر بل لے آیا تھا۔ کیپٹن شکیل نے بل ادا کیا
اور پھر وہ دونوں قدم بقدم چلتے ہوئے ہوٹل سے باہر نکل آئے۔ اب کہاں کا پروگرام ہے؟ تنویر نے کیپٹن شکیل سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ میں تو اپنے فلیٹ پر جاؤں گا، کیپٹن شکیل نے جواب دیا۔ اوکے، پھر مجھے اجازت، تنویر نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر وہ کیپٹن شکیل سے ہاتھ ملا کر پارکنگ کی طرف بڑھ گیا جہاں اس کی کار موجود تھی۔ کیپٹن شکیل چند لمحے وہیں کھڑا اسے جاتے دیکھتا رہا، اور پھر وہ بھی آہستہ آہستہ چلتا ہوا کمپاؤنڈ سے باہر آ گیا۔ اس نے گیٹ کے باہر کھڑی ایک ٹیکسی کا دروازہ کھولا اور اندر بیٹھ گیا۔ کہاں چلنا ہے صاحب؟ ٹیکسی ڈرائیور نے پیچھے مڑ کر پوچھا۔ مارک روڈ چلو، کیپٹن شکیل نے کہا تو ٹیکسی ڈرائیور نے میٹر ڈاؤن کر کے ٹیکسی آگے بڑھا دی۔ چند لمحوں بعد ٹیکسی معروف سڑکوں پر دوڑ رہی تھی۔ کیپٹن شکیل خاموشی سے بیٹھا اس تصویر کے متعلق سوچ رہا تھا کہ کیا کوئی نیا کیس شروع ہو گیا ہے۔ اس نے سوچا فلیٹ جا کر X2 سے اس کیس پر بات کرے گا تاکہ اسے پتہ چل سکے کہ کیس کی نوعیت کیا ہے کہ اچانک ٹیکسی ایک جھٹکے سے رک گئی اور بریکوں کی چیخوں نے اسے چونکا دیا۔ کیا ہوا؟ کیپٹن شکیل کے منہ سے نکلا، اور پھر اسے سب کچھ سمجھ آ گیا تھا۔ آگے ایک کار نے سڑک روکی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ کیپٹن شکیل کچھ کرتا، دو آدمی ریوالور لیے اس کے سر پر کھڑے ہو گئے۔ ایک آدمی نے ڈرائیور کی کن پٹی پر ریوالور رکھا ہوا تھا۔ خاموشی سے باہر نکل آؤ، ریوالور بردار نے کیپٹن شکیل سے مخاطب ہو کر کہا، اور دوسرے آدمی نے کار کا دروازہ کھول دیا اور کیپٹن شکیل باہر نکل آیا۔ ہاتھ اٹھا کر سامنے کار کی طرف چلو، ریوالور بردار نے کہا۔ تم بھی باہر نکلو، ریوالور بردار نے ٹیکسی ڈرائیور سے مخاطب ہو کر کہا، اور ٹیکسی ڈرائیور جس کا رنگ خوف سے زرد ہو رہا تھا خاموشی سے باہر نکل آیا۔ دوسرے لمحے ریوالور کے دستے کا ایک زوردار وار ٹیکسی ڈرائیور کے سر پر پڑا اور وہ کٹے ہوئے شہتیر کی مانند زمین پر گر پڑا۔ کیپٹن شکیل کے پیچھے اب دو آدمی ریوالور لیے چل رہے تھے۔ انہوں نے اس کی جیب سے ریوالور بھی نکال لیا تھا، جبکہ تیسرے آدمی نے ٹیکسی ڈرائیور کو بے ہوش کر دیا تھا۔ اس نے ڈرائیور کو ٹیکسی کے اندر ڈالا اور ٹیکسی کو اسٹارٹ کر کے ایک سائڈ پر لگا دیا، اور پھر دروازہ بند کر کے وہ تقریباً بھاگتا ہوا اپنی کار کی طرف آیا۔ اسے اندر بٹھاؤ، کھڑے منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ تیسرے ریوالور بردار نے انتہائی تلخ لہجے میں اپنے آدمیوں سے کہا۔ وہ شاید ان دونوں کا انچارج تھا۔ چلو اندر بیٹھو، ایک شخص نے کیپٹن شکیل سے مخاطب ہو کر کہا، اور کیپٹن شکیل خاموشی سے اندر بیٹھ گیا۔ اس کے دونوں طرف وہ دونوں آدمی بیٹھ گئے، جبکہ انچارج نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی، اور پھر گاڑی نے اسٹارٹ ہو کر ایک ٹرن لیا اور تیز رفتاری سے دوڑتی ہوئی آگے بڑھتی چلی گئی۔ کیپٹن شکیل بڑے مطمئن انداز میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اگر چاہتا تو ان تین آدمیوں سے نپٹنے کے بہت سے مواقع آئے تھے، مگر وہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ ان لوگوں کا پروگرام کیا ہے اور وہ اسے کہاں لے کر جانا چاہتے ہیں۔ اس نے سوچا ہو سکتا ہے ان کے ساتھ جانے سے کوئی نیا سراغ ہاتھ لگ جائے۔ چنانچہ وہ اطمینان سے بیٹھا ہوا تھا۔ کار مختلف سڑکوں سے ہوتی ہوئی ایک سنسان سڑک پر پہنچی تو ڈرائیور نے کار ایک سائڈ پر روک دی۔ اس کی آنکھوں پر پٹی باندھو، ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے شخص نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا، اور جیب سے ریوالور نکال کر اس کا رخ کیپٹن شکیل کی طرف کر دیا۔ کیپٹن شکیل کے ساتھ بیٹھے ہوئے آدمیوں میں سے ایک نے جیب سے سیاہ رنگ کی پٹی نکالی اور پھر کیپٹن شکیل کی آنکھوں پر مضبوطی سے باندھ دی۔ کیپٹن شکیل نے پٹی بندھنے سے پہلے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لی تھیں۔ چنانچہ جب اس آدمی نے پٹی باندھ لی اور کار دوبارہ چل پڑی تو اس نے آنکھیں کھولنے کے لیے زور لگایا۔ آنکھیں سختی سے بند ہونے کی وجہ سے آنکھ کے ارد گرد کی کھال سکڑ گئی تھی، اور پھر اس پر پٹی بھی انتہائی کس پر باندھی گئی تھی۔ اس لیے جب کیپٹن شکیل نے آنکھ کھولنے کے لیے زور لگایا تو وہ کھال اپنی جگہ پر واپس پہنچ گئی اور پٹی بھی اس کے ساتھ ہی تھوڑی سی اوپر کھسک گئی۔ اب ایک معمولی سی دراز پیدا ہو گئی تھی اور تھوڑی سی کوشش سے وہ بآسانی ادھر ادھر دیکھ سکتا تھا۔ یہ شعبدہ بازوں والا کرتب تھا جو آنکھوں پر پٹی باندھ کر ٹیڑھی لکیر پر چلنا اور کتاب پڑھنا اور پٹی بند ہونے کے باوجود سب کچھ دیکھ لینے کا شعبدہ کرتے تھے۔ کیپٹن شکیل نے بھی وہی شعبدہ استعمال کیا تھا۔ چنانچہ اب وہ لوگ اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر مطمئن ہو گئے تھے، لیکن مقابل میں کیپٹن شکیل تھا، اس لیے وہ بھی اطمینان سے پٹی باندھے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ گاڑی اب مختلف سڑکوں سے گزر رہی تھی اور پھر شباب کالونی کی ایک کوٹھی میں داخل ہو گئی۔ کوٹھی کا نمبر کیپٹن شکیل کے ذہن میں محفوظ ہو گیا۔
کار کو پورچ میں روک کر انہوں نے دروازے کھولے اور پھر کیپٹن شکیل کو بازو سے پکڑ کر باہر نکالا اور پھر وہ اسے لیے ہوئے اندر چل دیے۔ مختلف کمروں سے گزرتے ہوئے وہ ایک بہت بڑے ہال میں پہنچ گئے۔ اب اس کی پٹی اتار دو، انچارج نے کہا، اور پھر کیپٹن شکیل کی آنکھوں سے پٹی اتار دی گئی۔ اس نے 2-3 بار آنکھوں کو یوں جھپکا جیسے اب تک اس کی آنکھیں بند رہی ہوں۔ ہال میں انتہائی تیز روشنی تھی۔ یہ روشنی چھت کے مرکزی حصے سے نکل رہی تھی، اور پھر کیپٹن شکیل نے جب ادھر ادھر دیکھا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ہال قطعی طور پر فرنیچر سے خالی تھا۔ کیپٹن شکیل کمرے کا جائزہ لے رہا تھا کہ اچانک سامنے والی دیوار میں ایک دروازہ کھلا اور ایک نقاب پوش جس کا نقاب سنہرے رنگ کا تھا اور نقاب پر بچھو کی تصویر بنی ہوئی تھی اندر داخل ہوا۔ کیپٹن شکیل اسے بغور دیکھنے لگا۔ اس کے جسم کے ارد گرد نامعلوم شعاؤں کا حالہ موجود تھا۔ یہ بنفشی رنگ کی شعائیں تھیں جو اس کے جسم کے ارد گرد کراس بناتی ہوئی گھوم رہی تھیں۔ یہ کون ہے؟ نقاب پوش نے کھڑکھڑاتی ہوئی آواز میں کہا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے آواز کسی مشین سے نکل رہی ہو۔ باس، یہ اس آدمی کا ساتھی ہے جو مائیکل کو اغوا کر کے لے جا رہا تھا، انچارج نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، جو سر جھکائے کھڑا تھا۔ کیسے معلوم ہوا؟ نقاب پوش نے بدستور کھڑکھڑاتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ باس، نمبر 11 نے رپورٹ دی تھی کہ اس آدمی نے ٹیلی فون کر کے اسے بلایا تھا اور پھر جاتے جاتے وہ انہیں اشارہ بھی کر گیا تھا، انچارج نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ تعداد میں زیادہ تھے؟ نقاب پوش نے چونک کر پوچھا۔ یس باس، اس کا ایک ساتھی بھی ہے جس پر گینگ نمبر 6 مطمئن تھا، انچارج نے جواب دیا۔ اس سے پہلے کہ نقاب پوش کچھ کہتا، اچانک کمرے میں ایک ہلکی سی سیٹی کی آواز سنائی دی تو نقاب پوش تیزی سے ایک ستون کی طرف بڑھا اور پھر ستون پر لگے ہوئے کافی بڑے سوئچ بورڈ پر ایک سرخ رنگ کا بٹن دبا دیا۔ سیٹی کی آواز آنا اب بند ہو گئی تھی۔ دوسرے لمحے سائیڈ کا ایک دروازہ کھلا اور 3 آدمی اندر داخل ہوئے۔ کیپٹن شکیل یہ دیکھ کر چونک پڑا کہ ان میں سے ایک آدمی کے کاندھے پر تنویر لدا ہوا تھا، جس کا مطلب تھا کہ تنویر بے ہوشی کی حالت میں ہی ہے۔ اس آدمی نے تنویر کو لا کر کیپٹن شکیل کے پاس لٹا دیا اور پھر کھڑے ہو کر مؤدبانہ انداز میں سر جھکا دیا۔ کیا یہ اس کا ساتھی ہے؟ نقاب پوش نے پوچھا۔ یس باس، آنے والوں میں سے ایک نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، اب سوائے نمبر 20 کے باقی سب جاؤ، نقاب پوش نے تحکمانہ لہجے میں کہا، اور پھر وہی انچارج جو کیپٹن شکیل کی کار کا ڈرائیور تھا وہیں رہ گیا اور باقی سب لوگ واپس چلے گئے۔ نمبر 20، ان لوگوں کے جانے کے بعد نقاب پوش نے انچارج سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس باس، نمبر 20 نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا۔ تم اس سے پوچھ گچھ کرو اور مجھے رپورٹ دو۔ اگر یہ کچھ بتانے سے انکار کرے تو بلا تکلف گولی مار دینا، نقاب پوش نے سرد لہجے میں حکم دیتے ہوئے کہا۔ اوکے باس، نمبر 20 نے جواب دیا اور نقاب پوش واپس مڑ گیا۔ اس کے دیوار کے قریب پہنچتے ہی دیوار میں دروازہ کھلا اور نقاب پوش کے گزرنے کے بعد وہ دروازہ بند ہو گیا۔ اب وہاں سپاٹ دیوار نظر آ رہی تھی۔ ہاں تو میرے پیارے دوست، اب شرافت سے اپنے متعلق سب کچھ بتا دو۔ نقاب پوش کے جانے کے بعد نمبر 20 نے کیپٹن شکیل سے مخاطب ہو کر کہا۔ اس کے ہاتھ میں ریوالور موجود تھا۔ کیا بتاؤں؟ کیپٹن شکیل نے کہا، جو اب تک خاموشی سے کھڑا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اپنے ساتھیوں کے متعلق سب کچھ تفصیل سے بتا دو، نمبر 20 نے قدرے تلخ لہجے میں کہا۔ تم تو مجھ سے ایسے پوچھ رہے ہو جیسے ماسٹر بچوں سے کہتا ہے، ہاں بیٹے محمود غزنوی کے حملوں کا حال بیان کرو۔ کیپٹن شکیل نے یوں ہنستے ہوئے جواب دیا، یو شٹ اپ بلڈی فول، میں شرافت سے پوچھ رہا ہوں اور تم مذاق کر رہے ہو، نمبر 20 نے گھراتے ہوئے کہا۔ اس کا پارا یکدم چڑھ گیا تھا۔ اچھا، تم شرافت کی بجائے بدماشی سے پوچھ لو، لیکن کم از کم پوچھنے کا سلیقہ تو سیکھ لو، کیپٹن شکیل نے کہا۔ شاید وہ وقت گزارنا چاہتا تھا تاکہ تنویر کو ہوش آ جائے، مگر دوسرے لمحے نمبر 20 کا چہرہ غصے کی شدت سے سرخ ہو گیا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اب وہ ایک ستون کے قریب تھا۔ کیپٹن شکیل اسے یوں اچانک پیچھے ہٹتے دیکھ کر چونک پڑا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی رد عمل ظاہر کرتا، نمبر 20 نے ستون پر لگا ہوا ایک بٹن دبا دیا اور پھر وہ کچھ ہو گیا جو کیپٹن شکیل کے تصور میں بھی نہیں تھا۔
جس جگہ کیپٹن شکیل کھڑا تھا فرش کے اس ٹکڑے نے تیزی سے حرکت کی اور یہ سب کچھ 1 سیکنڈ میں ہو گیا، اور دوسرے لمحے کیپٹن شکیل الٹا لٹکا ہوا تھا۔ وہ ٹکڑا ہی دیوار سے ہوتا ہوا چھت کی طرف چلا گیا تھا۔ ادھر اونچی چھت سے ایک لمبی سلاخ نیچے آ گئی جس کے سرے پر ایسا ہی ایک ٹکڑا لگا ہوا تھا، اور فرش والا ٹکڑا اس ٹکڑے سے کھٹاک کی آواز سے چپک گیا۔ اب ظاہر ہے کیپٹن شکیل کے قدم اس ٹکڑے سے چپکے ہوئے تھے، ورنہ وہ تو کم از کم الٹا نہ ہوتا۔ کیپٹن شکیل کو اس جادوگری کی امید نہیں تھی۔ اس کا خیال تھا کہ نمبر 20 ریوالور کے بل بوتے پر اس سے پوچھ گچھ کرے گا۔ اسے یہ تو خبر تھی کہ یہاں ایسے ایسے طلسم موجود ہیں جو 1 سیکنڈ میں آدمی کو الٹا کر دیتے ہیں۔ اب بولو کیا کہتے ہو؟ نمبر 20 نے کہا۔ اس کے چہرے پر حقارت آمیز مسکراہٹ تھی۔ صرف ایک فرق ہوا ہے کہ تم مجھے الٹے نظر آ رہے ہو، باقی سب ٹھیک ہے، کیپٹن شکیل نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تو نمبر 20 کا پارا مزید چڑھ گیا، اور دوسرے لمحے اس نے آگے بڑھ کر کیپٹن شکیل کے چہرے پر زوردار تھپڑ جڑ دیا۔ تھپڑ بہت زوردار تھا، مگر کیپٹن شکیل کے ہاتھ تو آزاد تھے، اور اس کا خیال شاید نمبر 20 کو نہ رہا تھا۔ اس نے تھپڑ مار کر پیچھے ہٹنا چاہا، مگر اب وہ کیپٹن شکیل کے ہاتھوں کی مضبوط گرفت میں تھا۔ کیپٹن شکیل کا ایک ہاتھ اس کے بازو پر جمع ہوا تھا جس میں اس نے ریوالور پکڑا ہوا تھا، اور دوسرا ہاتھ اس نے بڑی پھرتی سے نمبر 20 کی گردن کے گرد لپیٹ لیا۔ نمبر 20 نے بازو اور گردن چھڑانے کی بہت کوشش کی، لیکن کیپٹن شکیل، جو شاید اس موقع کے لیے ہی نمبر 20 کو زج کر رہا تھا، یوں آسانی سے اسے کیسے نکلنے دیتا؟ چنانچہ کیپٹن شکیل نے بھی اپنا پورا زور لگا دیا۔ ویسے اس کا زیادہ زور اس بات پر تھا کہ کسی طرح نمبر 20 کا وہ بازو اونچا کرے جس میں اس نے ریوالور پکڑا ہوا تھا۔ چنانچہ چند لمحوں کی جان توڑ کوشش کے بعد وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ ہاتھ اونچا ہوتے ہی کیپٹن شکیل نے بازو یکدم چھوڑ کر ریوالور پر ہاتھ ڈال دیا، اور پھر ایک جھٹکے سے ریوالور اس کے ہاتھ میں تھا۔ نمبر 20 نے اس دوران ہاتھ چھڑانے کے لیے اس کے چہرے پر ٹکریں مارنی شروع کر دیں۔ کیپٹن شکیل کی ناک سے خون بہہ رہا تھا، مگر اس نے پرواہ نہ کی، اور اب ریوالور اس کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے یکدم اس کی گردن چھوڑی اور نمبر 20 دھکا کھا کر نیچے جا گرا۔ اب سیدھی طرح وہ بٹن آف کر دو ورنہ میں گولی مار دوں گا، کیپٹن شکیل نے انتہائی تلخ لہجے میں کہا۔ تو نمبر 20 اٹھ کھڑا ہوا۔ جلدی کرو، میں صرف 3 تک گنوں گا، کیپٹن شکیل نے گھراتے ہوئے کہا، اور نمبر 20 آہستہ آہستہ اس ستون کی طرف بڑھا۔ خبردار اگر اور کوئی بٹن دبانے کی کوشش کی تو، کیپٹن شکیل نے اسے وارننگ دیتے ہوئے کہا۔ تو نمبر 20 نے ایک لمحے کے لیے سوچا، اور پھر دوسرے لمحے بٹن آف کر دیا۔ ایک جھٹکا لگا اور کیپٹن شکیل دوبارہ اپنی جگہ پر موجود تھا، لیکن اس مرتبہ چونکہ فرش کے اس ٹکڑے نے اس کے قدم چھوڑ دیے تھے، اس لیے وہ کھڑا نہ رہ سکا اور نیچے گر پڑا، مگر ریوالور اس نے ہاتھ سے نہیں چھوڑا تھا۔ کیپٹن شکیل کے گرتے ہی نمبر 20 نے اس پر چھلانگ لگا دی، مگر کیپٹن شکیل پھرتی سے کروٹ بدل گیا، اور نمبر 20 پورے زور سے فرش سے جا ٹکرایا۔ دوسرے لمحے کیپٹن شکیل پھرتی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کھڑے ہو جاؤ نمبر 20، کیپٹن شکیل نے گھراتے ہوئے کہا۔ تو نمبر 20 بے بسی سے کھڑا ہو گیا۔ ہاتھ اٹھا لو، کیپٹن شکیل نے تلخ لہجے میں کہا۔ تو نمبر 20 نے اس کے حکم کی تعمیل کر دی۔ اب اس کے پاس اس کے علاوہ کیا چارہ رہ گیا تھا؟ چلو آگے بڑھو اور اسی ٹکڑے پر کھڑے ہو جاؤ، کیپٹن شکیل نے تحکمانہ لہجے میں کہا، لیکن نمبر 20 تذبذب کے آثار چہرے پر لیے وہیں کھڑا رہا۔ جلدی کرو ورنہ، کیپٹن شکیل نے گھراتے ہوئے کہا، اور نمبر 20 2 قدم آگے بڑھ آیا، مگر کیپٹن شکیل کے ذہن میں وہ جگہ محفوظ تھی، اس لیے وہ نمبر 20 کا مطلب سمجھ گیا تھا۔ وہ ابھی اس ٹکڑے کے سے 1-2 قدم پیچھے تھا۔ نمبر 20 نے سوچا کہ اسے شاید خیال نہ رہا ہو۔ 1 قدم اور آگے بڑھو، کیپٹن شکیل نے اسے حکم دیتے ہوئے کہا، اور پھر امر مجبوری میں وہ 1 قدم اور آگے بڑھ گیا۔ کیپٹن شکیل جو اس دوران اس ستون کے قریب پہنچ چکا تھا، اس نے تیزی سے وہ بٹن آن کر دیا۔ پلک جھپکنے میں اب نمبر 20 الٹا لٹکا ہوا تھا۔ تم انتہائی بیوقوف ہو نمبر 20، جس وقت میں تمہارا بازو اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا تو تم ریوالور نکال سکتے تھے،
ظاہر ہے میں فرش پر سے تو ریوالور نہیں اٹھا سکتا تھا، کیپٹن شکیل نے طنزیہ لہجے میں کہا تو نمبر 20 بے بسی سے ہونٹ سکیڑ کر رہ گیا۔ تم ٹھیک کہتے ہو نوجوان، نمبر 20 قطعی بیوقوف اور بزدل ثابت ہوا ہے۔ اچانک ہال میں نقاب پوش کی آواز گونجی اور پھر کیپٹن شکیل کے ساتھ ساتھ نمبر 20 بھی چونک پڑا۔ اس کا چہرہ ہلدی کی طرح زرد ہو گیا تھا۔ باس، میں معافی چاہتا ہوں، نمبر 20 کی حلق سے گھٹی گھٹی سی آواز نکلی۔ مجھے بیوقوف آدمیوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اس لیے تمہارا نمبر خالی ہونا چاہیے، نقاب پوش نے کہا، جبکہ کیپٹن شکیل ہونکوں کی طرح چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ نقاب پوش کی آواز کمرے کے ہر کونے سے نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، اور پھر وہ یکدم چونک کر اچھل پڑا، کیونکہ اچانک چھت سے ایک پھوار سی نکلی اور اس کا ٹارگیٹ نمبر 20 ہی تھا۔ دوسرے لمحے نمبر 20 کے کپڑوں میں آگ بھڑک اٹھی اور وہ جلنے لگا۔ کیپٹن شکیل سے یہ منظر دیکھا نہ گیا اور اس نے بٹن آف کر دیا۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا نوجوان، اس کی یہی سزا ہے، نقاب پوش کے کہکے کی آواز سنائی دی۔ واقعی بٹن بند کرنے کا بھی کوئی اثر نہ ہوا اور نمبر 20 ویسے ہی الٹا لٹکا ہوا زندہ جل رہا تھا۔ اس کی چیخیں بڑی بھیانک تھیں۔ کیپٹن شکیل نے اسے گولی مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس عذاب سے نمبر 20 جلدی چھوٹ جائے، مگر دوسرے لمحے ایک ہلکا سا کھٹکا ہوا اور ایک مشینی ہاتھ نہ جانے کہاں سے نکلا اور کیپٹن شکیل کے ہاتھ سے ریوالور چھین کر واپس چھت کی طرف چلا گیا۔ نقاب پوش کے شیطانی کہکوں سے کمرہ گونج اٹھا۔ اب نمبر 20 کی چیخیں مدھم پڑ رہی تھیں۔ اس کا پورا جسم شعلہ بنا ہوا تھا اور وہ بری طرح تڑپ رہا تھا، اور پھر اس کے نزاعی چیخوں کے ساتھ نقاب پوش کی شیطانی کہکوں نے مل کر ایسا ماحول پیدا کر دیا تھا کہ کیپٹن شکیل جیسے آدمی کو بھی جھرجھری سی آ گئی۔ چند لمحوں بعد نمبر 20 کی چیخیں ختم ہو گئیں، وہ مر چکا تھا۔ پھر اچانک ایک کھٹکا ہوا اور جس جگہ نمبر 20 کھڑا تھا وہاں کا فرش ہٹ گیا اور دوسرے لمحے اس ٹکڑے سے نمبر 20 کے قدم چھوٹ گئے اور وہ فرش میں بنے ہوئے خلا میں گم ہو گیا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ ایک شعلہ تھا جو زمین میں اترتا چلا گیا تھا۔ کیپٹن شکیل کو اس کے گرنے کی آواز سنائی نہ دی۔ اس نے محسوس کیا جیسے نیچے کوئی گہرا کنواں ہے، اور پھر فرش برابر ہو گیا تھا اور پھر ایک کھٹکے سے وہ ٹکڑا بھی اپنی جگہ پر دوبارہ چپسا ہو گیا۔ تنویر اس دوران ہوش میں آ چکا تھا۔ وہ خاموشی اور خوف سے اس تمام منظر کو دیکھ رہا تھا۔ تم بھی کھڑے ہو جاؤ نوجوان، تمہیں بھی یہ منظر دیکھ کر ہوش آیا ہے شاید، نقاب پوش نے تنویر سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ اس وقت کیپٹن شکیل کو احساس ہوا کہ تنویر بھی ہوش میں آ چکا ہے۔ اس نے چونک کر تنویر کی طرف دیکھا تو تنویر خاموشی سے اٹھ کھڑا ہو گیا تھا۔ ہاں تو دوست، تم دونوں اب جلدی سے بتلا دو کہ تم لوگ کون ہو، اپنے بارے میں تمام تفصیلات جلد از جلد بتا دو، ورنہ ہو سکتا ہے کہ تمہارا انجام نمبر 20 سے بھی زیادہ عبرتناک ہو۔ نقاب پوش کی آواز میں نرمی اور سختی کا عجیب سا امتزاج تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی بھیڑیا پیار کی باتیں کر رہا ہو۔ کیا تفصیل چاہتے ہو؟ کیپٹن شکیل نے اطمینان سے جواب دیا، کیونکہ اب وہ کافی سنبھل چکا تھا۔ اپنے متعلق ہر تفصیل، نقاب پوش کی کرخ آواز گونجی۔ میرا نام شکیل ہے اور میں ایک تجارتی فرم میں ملازم ہوں، کیپٹن شکیل نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا۔ لیکن تم مائیکل کے پیچھے کیوں لگے تھے؟ نقاب پوش نے سخت لہجے میں کہا۔ مائیکل؟ کون مائیکل؟ میں کسی مائیکل کو نہیں جانتا اور نہ ہی کسی آدمی کے پیچھے لگا ہوں، کیپٹن شکیل نے سخت لہجے میں جواب دیا۔ تم نے ہوٹل سے باہر آ کر ایک آدمی کو فون کیا تھا اور پھر جب وہ آدمی ہوٹل کے ہال میں داخل ہوا تو تم نے اسے اشارے سے بتلایا کہ مطلوبہ آدمی کون ہے، نقاب پوش نے تفصیل بتلاتے ہوئے کہا۔ جہاں تک فون کا تعلق ہے تو میں نے فون اپنے ملازم کو کیا تھا کھانے کی ہدایت دینے کے لیے، اور رہی کسی کو اشارہ کرنے کی بات تو میں نہیں جانتا کہ تمہیں یہ غلط فہمی کیسے پیدا ہو گئی کہ میں نے کسی کو اشارہ کیا تھا، کیپٹن شکیل نے جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم مجھے ڈاج دینے کی کوشش کر رہے ہو، نقاب پوش نے گرجتے ہوئے لہجے میں کہا۔ جیسا تم سمجھ لو، کیپٹن شکیل نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ اچھا یہ بتلاؤ یہ تمہارا ساتھی کون ہے اور کیا کرتا ہے؟ نقاب پوش نے تنویر کے متعلق پوچھتے ہوئے کہا۔ میں نہیں جانتا یہ کون ہے، وہیں ہوٹل میں ملاقات ہوئی تھی اور وہیں ختم ہو گئی۔
کیپٹن شکیل نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، تمہیں ابھی عبرت نہیں ہوئی۔ جب میں اپنے آدمی کا یہ حشر کر سکتا ہوں تو تمہارا حشر تو اس سے بھی زیادہ عبرتناک ہوگا۔ اب تم سب کچھ اپنی زبان سے بتلا دو گے، نقاب پوش نے کرخ لہجے میں کہا، اور پھر یکدم وہاں خاموشی سے چھا گئی، جیسے چلتی ہوئی مشین رک جاتی ہے۔ کیپٹن شکیل نے تنویر کی طرف دیکھا۔ دونوں کی آنکھوں میں الجھن کے تاثرات تھے کہ نہ جانے اب نقاب پوش ان کے ساتھ کیا سلوک کرے گا، مگر وہ دونوں چوکنے تھے۔ تقریباً 5 منٹ اسی طرح خاموشی سے گزر گئے اور کچھ بھی نہ ہوا۔ یہ خاموشی اب ان کے اعصاب پر چھانے لگی تھی۔ کیپٹن شکیل نے تنویر کو آنکھ سے مخصوص اشارہ کیا، جس کا مقصد یہ تھا کہ یہاں سے اب بھاگ جانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور تنویر نے اس بات میں جواب دیا۔ کیپٹن شکیل نے بغور ادھر ادھر دیکھا، لیکن ہال چاروں طرف سے بند تھا، کوئی دروازہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے ایک نظر ستون پر لگے ہوئے مختلف بٹنوں کو طرف دیکھا، اور پھر اسے خیال آیا کہ تمام بٹن دبا کر دیکھنا چاہیے، لیکن اسے علم تھا اور وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا کہ یہ ہال طلسم کدہ ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی غلط بٹن دب جانے سے وہ پھنس جائے، اس لیے اس نے رسک لینے کا ارادہ فی الحال ملتوی کر دیا۔ پھر اچانک اسے ایک خیال آیا کہ نقاب پوش جس ستون کے قریب کھڑا تھا وہاں اس نے ایک بٹن دبا کر وہ دروازہ نمودار کیا تھا جس سے اس کے آدمی تنویر کو لے کر اندر داخل ہوئے تھے۔ وہ محتاط قدم اٹھاتا ہوا اس ستون کے قریب پہنچا، اور پھر اس نے اندازے سے ڈرتے ڈرتے ایک بٹن دبا دیا، جس کا رد عمل اس کے خیال کے مطابق ہوا۔ سامنے والی دیوار میں ایک دروازہ نمودار ہو گیا تھا۔ دروازہ نمودار ہوتے ہی کیپٹن شکیل اور تنویر جھپٹ کر دروازے کی طرف بڑھے، اور پھر جیسے ہی وہ دروازے کے قریب پہنچے، ایک ہلکا سا کھٹکا ہوا اور دروازہ دوبارہ غائب ہو گیا، اور وہ دونوں دیوار سے ٹکرا کر رہ گئے، اور پھر ہال زوردار کہکوں سے گونج اٹھا۔ نقاب پوش ان کے ساتھ چوہے بلی کا کھیل کھیل رہا تھا۔ ایک مرتبہ پھر کوشش کرو، نقاب پوش نے طنزیہ لہجے میں کہا، مگر کیپٹن شکیل خاموش رہا، جبکہ تنویر سے برداشت نہ ہو سکا اور اس نے نقاب پوش کو کوسنا شروع کر دیا، اور پھر وہ کچھ ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ایک ہلکا سا کھٹکا ہوا، اور پھر چھت سے کیپٹن شکیل اور تنویر پر ایک پھوار سی پڑی اور دونوں کے کپڑوں کو آگ لگ گئی۔ وہ دونوں بے تحاشا فرش پر لیٹ کر لوٹنے لگے تاکہ کسی طرح آگ بجھ سکے، لیکن آگ نہ جانے کیسی تھی کہ بجھنے کی بجائے اور زیادہ بڑھتی چلی گئی۔ اب بے اختیار ان دونوں کے منہ سے چیخیں نکلنی شروع ہو گئیں۔ وہ سارے ہال میں ناچتے پھر رہے تھے اور دونوں شعلہ بنے ہوئے تھے۔ ان کی چیخوں سے سارا ہال گونج رہا تھا۔ پھر دونوں کی چیخوں کے ساتھ ساتھ نقاب پوش کی شیطانی کہکوں نے اس حال کو بھوتوں کا نشیمن بنا دیا تھا۔ اب دونوں میں بھاگنے کی بھی سکت نہ رہی اور وہ فرش پر گر پڑے۔ وہ مسلسل تڑپ رہے تھے، اور پھر ان کی چیخیں خود بخود مدھم پڑتی چلی گئیں۔ بھیانک موت آہستہ آہستہ ان پر اپنا پنجہ مضبوط کرتی چلی جا رہی تھی، اور وہ بے بس تھے۔ پہلا حصہ ختم شد۔